بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ایک بہت خوبصورت سفر نامے کی تقریب پذیرائی ہے، اور یہ سفر نامہ ہے سیر کر دنیا کی غافل۔ افسر سعید خان صاحب کا یہ سفر نامہ ہے، اور بہت کمال کا سفر نامہ ہے۔ اردو ادب میں سفر ناموں کی جو پسندیدگی ہے اور جو مقبولیت ہے وہ بتدریج بڑھتی گئی ہے، اور ادھر آخر کے 50-60 برس میں سفر ناموں نے ایک اپنا خاص رنگ جمایا ہے، اور بہت مقبول ادیبوں نے سفر نامے لکھے ہیں، اور سفر نامے ہر موضوع پر لکھے گئے ہیں۔ مقامات مقدسہ کے حوالے سے بھی ہمیں سفر نامے نظر آتے ہیں، ہمیں سیاحت کے حوالے سے بھی سفر نامے نظر آتے ہیں، اور دنیا بھر کے ممالک جو بہت قریب ہوں یا دور ہوں، ان کا جغرافیہ، ان کا رہن سہن، ان کی ثقافت، ان کا ادب، ان کی تعمیرات، وہ سب ہمیں ہمارے فاضل سفر نامہ نگار جو ہیں وہ ہم تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور انٹرنیٹ کے باوجود اور دنیا بہت سکڑ جانے کے باوجود یہ جو تحریریں ہوتی ہیں، جس میں اجتماعی سطح پر بھی پورے معاشرے کی ثقافت اور سیاست اور ادبی صورتحال، تاریخی صورتحال، اس کا بھی ایک احوال ملتا ہے جو سفر نامہ نگار جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کے اپنے جو ذاتی مشاہدات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، تجربات ہوتے ہیں، وہ بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں کسی بھی سفر نامے میں، اور اسی سے ایک انفرادیت بھی پیدا ہوتی ہے کہ بسا اوقات ایک ہی ملک کے بہت سارے سفر نامے آپ کو نظر آتے ہیں، تو وہ جداگانہ اس لیے نظر آتے ہیں کہ اس میں ہر ادیب نے اپنے ہی انداز سے اس ملک کو دیکھا ہوتا ہے، دریافت کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کو اپنے انداز نگارش کے ذریعے خوب سے خوب تر بنایا ہوتا ہے۔ تو آج کے ہمارے جو صاحب صدر ہیں وہ ہیں محترم حادق الخیری صاحب، جو ریٹائر سابق چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت ہیں۔ حادق صاحب جو ہیں ابھی پہنچے نہیں ہیں، لیکن راستے میں ہیں۔ اسی طرح آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں محمود شام صاحب۔ جی ہاں، بہت نامور صحافی ہیں، ادیب ہیں، ہمہ جہت شخصیت ہیں، ہمارے شہر کی پہچان ہیں، ہمارے شہر کی ادبی تقریبات کی پہچان ہیں، وہ بھی ابھی راستے میں ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے مہمان اعزازی آج کے یہ بھی ایک نامور صحافی ہیں، میڈیا کی ایک بہت عام شخصیت ہیں، نذیر لاغاری صاحب۔ وہ نذیر لاغاری صاحب بھی اتفاق سے ابھی راستے میں ہی ہیں، کیونکہ موسم تھوڑا سا کچھ سخت بھی ہوا ہے، اس شہر میں فاصلے بھی ہیں، اور بھی کچھ نزاکتیں موجود ہیں، تو ہم توقع کر رہے ہیں کہ یہ سب انشاءاللہ پروگرام شروع ہونے کے فوراً بعد یا کچھ دیر بعد یہاں تشریف فرما ہو جائیں گے۔ لیکن کیونکہ آپ لوگ آئے ہوئے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہے کہ اس تقریب کو جو ہے اس کا ہم باقاعدہ آغاز کر دیں، اور جو ہمارے مہمانان ہیں اور صاحب صدر ہیں وہ ہمیں جلد از جلد جوائن کر لیں گے۔ تو فاطمہ حسن صاحبہ یہاں موجود ہیں، میری گزارش ہوگی کہ وہ یہاں ڈائس پہ اپنا یہاں تشریف لے آئیں۔ فاطمہ حسن صاحبہ،
ہماری آج کی اسپیکر ہیں فاطمہ حسن صاحبہ، بہت نامور شاعرہ ہیں، ادیب ہیں، نقاد ہیں، اور بڑی خدمات ہیں ان کی، اور بہت دیر سے کیونکہ آئی ہوئی ہیں تو ہماری گزارش ہے کہ وہ آ جائیں اور اپنی خاص کرسی پر براجمان ہو جائیں۔ اس کے علاوہ آج کی تقریب کے دولہا وہ بڑے ہی باغ و بہار شخصیت ہیں، ہم سب کے پسندیدہ ہیں، اور ان کی شخصیت کے جو رنگ ہیں وہ ان کے دوست احباب اور ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کتنے خوش مزاج اور کتنے خوبصورت آدمی ہیں۔ کاروباری حلقوں میں بھی بہت مقبول ہیں وہ، اور ادب کے حلقوں میں بھی بہت مقبول ہیں، بہت زبردست ادب نواز دوست ہیں، اور ادب کی جو سماجیات ہیں ان میں بھی ان کا بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ تو میری گزارش ہوگی محترم افسر سعید خان سے کہ وہ بھی یہاں تشریف لے آئیں۔ ہمارے اور جو مقرر ہیں ان میں مقررین میں زیب اسکار حسین صاحب بھی شامل ہیں، بہت نمایاں افسانہ نگار ہیں، نقاد ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی اطلاع ہے کہ ابھی وہ سفر میں ہیں۔ اچھا آ گئے، تو زیب اسکار حسین صاحب سے میری گزارش ہوگی کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں۔ زیب اسکار حسین صاحب بہت زبردست ہمارے افسانہ نگار ہیں، حلقہ ارباب ذوق کے جنرل سیکریٹری ہیں، بہت کامیاب پروگرام انہوں نے کروائے ہیں وہاں آن لائن 1 سال سے تقریباً، اور یہاں آرٹس کونسل کے ہوٹل میں بھی ایک جمعرات کے روز ایک لائیو پروگرام حلقے کا ہو رہا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ آئیے سر، زیب اسکار حسین صاحب تشریف لے آئے، بہت خوشی کی بات۔ سہیل احمد خان صاحب سے بھی میری گزارش ہے، اگر وہ یہاں تشریف فرما ہیں تو میری گزارش ہے سہیل احمد خان صاحب سے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں۔ سہیل صاحب آ رہے ہیں اور وہ تو ہر روز کے آنے والے ہیں، یہاں ان کا ایک ماشاءاللہ بڑا زبردست حلقہ احباب ہے، وہ سر شام آتے ہیں اور رات گئے جاتے ہیں۔ تو سہیل احمد خان صاحب بہت زبردست شاعر ہیں، اور آرٹس کونسل میں ان کی اپنی جداگانہ خدمات بھی ہیں۔ تو میری گزارش ہوگی سہیل احمد خان صاحب سے کہ آپ بھی یہاں تشریف فرما ہو جائیں، آ جائیں۔ آج کی تقریب ظاہر ہے کہ آرٹس کونسل میں ہو رہی ہے، اور جو آرٹس کونسل کے صدر ہیں احمد شاہ صاحب، ان کا جو انقلابی کردار ہے اس آرٹس کونسل کو بنانے میں، سنوارنے میں، چلانے میں، اور ان کے رفقا کا بھی، ان سے اب کون واقف نہیں ہے۔ اور بہت جلد جو ہے وہ 13ویں عالمی کانفرنس بھی ہوا چاہتی ہے، اس کے سارے انتظامات ہو چکے ہیں، اور دعا ہے کہ وہ جو روایات ہیں آرٹس کونسل کی اس عالمی کانفرنس کے حوالے سے، اس سے بھی بڑھ کر وہ کانفرنس ہو، اور جو پوری دنیا میں گونج مچتی ہے اس کی، وہ بھی اس بار مزید بڑھے وہ گونج۔ تو احمد شاہ صاحب کی خصوصی شرکت بھی ہوگی یہاں، جی۔ اور یہ جو پروگرام ہے یہ ممبرز لائزون کمیٹی کے زیر اہتمام ہے، جس کے چیئرپرسن اسجد بخاری صاحب ہیں۔ تو میری گزارش ہوگی اسجد بخاری صاحب سے کہ وہ بھی یہاں اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ اسجد بخاری صاحب بہت خاموشی سے رہ کر کام کرنے کے عادی ہیں، اور بڑے کمیٹڈ ہیں آرٹس کونسل کی جو خدمات ہیں ان میں، اور بہت نفیس آدمی ہیں۔ میری تو جب ملاقات ہوئی ہے مجھے بہت اچھے لگے ہیں۔ تو اسجد بخاری صاحب اگر میری آواز سن رہے ہوں تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ڈائس پہ تشریف لے آئیں۔ اسجد بخاری صاحب تو وہ تشریف لا رہے ہیں، اور ہم اب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تقریب کا، اور سب سے پہلے تلاوت کلام ربانی کے لیے ایک نوعمر نوجوان سید شہادت علی سے میری گزارش ہوگی کہ بیٹا آئیے اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ سید شہادت علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاک اللہ. سید شہادت علی نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی اور اب نعت رسول مقبول کے لیے تشریف لائیں گی علیز مصطفیٰ. علیز مصطفیٰ سے میری گزارش ہے کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ
کمالہ جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں کون والی ہے کس کا گدا ہوں کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں کون والی ہے کس کا گدا ہوں دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں اس کرم کو مگر کیا کہو گے میں نے مانا میں سب سے برا ہوں میں نے مانا میں سب سے برا ہوں بن کہے ہی میری لاج رکھ لو میں سے سکتی ہوئی التجا ہوں اپنی نسبت
کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں۔ جی انکل، اے سبز گنبد والی منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آقا دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نظر آقا دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری سے گھبراؤں گی جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آقا دیدار عطا کرنا۔ بہت شکریہ، اور ماشاء اللہ بھی علیز مصطفیٰ نے نعت پیش کی یہاں، اور آپ سب لوگ جس طرح سکڑے ہوئے بیٹھے ہیں مجھے اس کا اندازہ ہے، لیکن آپ لوگ اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا گرمجوشی کے ساتھ رکھنا چاہیں گے تو خون کی حرارت بڑھتی رہے گی، اور اس کے لیے تالیاں ایک بہترین حل ہیں۔ تو افسر سعید خان صاحب کی کتاب سیر کر دنیا کی غافل، اس کے لیے آپ اگر تالیاں بجاتے رہیں گے وقفے وقفے سے تو ایک گرمجوشی کا ماحول پیدا ہوگا۔ مقررین بہت کم ہیں، کچھ مقررین شاید راستے میں ہیں، لیکن حتمی طور پر کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ تو اب جو لوگ موجود ہیں وہ بڑے اہم لوگ ہیں، اور خود افسر سعید صاحب یہاں موجود ہیں، اور خود آپ لوگ یہاں موجود ہیں جن سے یہ تقریب اور یہ محفل سجی ہوئی ہے۔ یہ جو کتاب ہے سیر کر دنیا کی غافل، زندگانی پھر کہاں، یہ اصل میں مصرع ہے میر درد کا، اور اسی مصرے سے اس کتاب کا بہت خوبصورت سا نام نکالا گیا ہے، سیر کر دنیا کی غافل۔ اس کتاب میں جو سفر نامے افسر سعید صاحب نے ویسے تو ایک تہائی دنیا کے سفر کیے ہیں، غالباً 40 سے زیادہ ممالک جو بڑے اہم ہیں اور بہت تاریخی ہیں، جس میں انڈیا، بھوپال سے ان کا تعلق ہے ظاہر ہے۔ بھوپال کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے، اور وہ مجھے افسر سعید صاحب کو دیکھ کر بھی ہمیشہ اندازہ ہوا کہ وہ بات بالکل صحیح ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بھوپال میں یا تو بچے ہوتے ہیں یا جوان ہوتے ہیں، وہاں بوڑھا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو افسر سعید صاحب جو ہیں ان کو بھی ہمیں دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ ماشاءاللہ باغ و بہار ہیں، جوان ہیں اور بڑے شگفتہ مزاج ہیں۔ اور ان کے ساتھ ایک بڑی خاص بات یہ رہی کہ یہ جب بھی کبھی ان پر ڈپریشن طاری ہوا یا اداسی طاری ہوئی تو انہوں نے جو ہے
ایک بیگ تیار کیا اور دنیا کی سیاحت پر نکل گئے، اور چودھری ظریف صاحب کو بھی جو ہے ساتھ ساتھ بہکا لیا کہ آؤ تمہیں دنیا کی حوریں دکھائیں، اور اس کے علاوہ یہ اپنے صاحبزادے اور اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ لے گئے۔ تو اس طرح ان کے جو سفر نامے ہیں اس میں رنگا رنگ جو ممالک ہیں، لندن ہے، امریکہ ہے، فرانس ہے، بیلجیم ہے، انڈیا ہے، اور بہت سارے ممالک جہاں یہ گئے ہیں، ان سارے ممالک کا انہوں نے بہت تفصیلی اور بغور مشاہدہ کیا، وہاں کی معاشرت کا، وہاں کی تعمیرات کا، وہاں کے سرکس کیا ہیں، وہاں کے، بلکہ میں نے دیکھا ایک جگہ جیل خانے میں بھی چلے گئے یہ، اور اس کو بھی انہوں نے جو ہے تجربے کا حصہ بنایا اپنے، کہ جیل کیسی ہوتی ہیں وہاں کی، پھر ریسٹورنٹ کیسے ہوتے ہیں، اور کفایت شعری کے ساتھ بھی انہوں نے، میں نے دیکھا کہ بہت سے ہوٹلوں میں گئے، اور ایک ہوٹل میں گئے تو وہ کچھ پاؤنڈس زیادہ لے رہے تھے خاتون، تو انہوں نے جو ہے وہ یہ سوچتے ہوئے کہ یہ چیز جو ہے باہر سے بھی کھائی جا سکتی ہے، تو بہت کم پاؤنڈز میں باہر سے روٹی لے کر اور اچار لے کر کھا لیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہیں تو خوش فراق آدمی افسر سعید صاحب، بڑے مہمان نواز بھی ہیں، اپنے ہم زلف کے لیے آموں کی پیٹی بھی لے گئے 10 کلو، اور ان کی بیگم کو پیش کی، اور ان کی بیگم نے جب یہ کہا کہ وہ انگریز تھیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کو افسر کہہ سکتی ہوں، تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بالکل، اس طرح تم اور تمہارے شوہر میرے ماتحت ہو جائیں گے، میں تمہارا افسر ہو جاؤں گا۔ تو اس طرح کے بڑے شگفتہ جملے آپ کو جو ہے اس پوری کتاب میں جگہ جگہ ملیں گے، اور تجربات جو انہوں نے کیے ہیں، مشاہدات کیے ہیں، اس کو بہت شگفتہ انداز میں لکھا ہے، اور بہت اہم معلومات فراہم کی ہیں کسی بھی ملک کی معیشت کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، سیاسیات کے حوالے سے، تفریح گاہوں کے حوالے سے، اور بین السطور جو انسانی نفسیات ہو سکتی ہیں۔ جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی منظر کو دیکھتے ہیں، آپ کسی عمارت کو دیکھتے ہیں، آپ کسی عجائب گھر کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ وہاں رہتے ہیں، بستے ہیں، ان کا مزاج کیا ہے، وہ کیسے ہیں، خوش مزاج ہیں، اچھے ہیں، ان کی ترجیحات کیا ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ایک انسان کی جو اجتماعی نفسیات ہے، اور جو انسان کی جو اجتماعی اخلاقیات ہیں، تہذیب ہے، تمدن ہے، رہن سہن ہے، اس پر افسر سعید صاحب نے بہت گہری نظر ڈالی ہے، اور ان کا انداز نگارش جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، وہ کہیں بھی آپ کو بور نہیں ہونے دیتا، اور وہ آپ کو لے کر ساتھ چلتے ہیں۔ جو پہلا مضمون ہے لندن ہے، اس سے لے کر، اور خوابوں کا شہر پیرس، بیلجیم کی شیشہ گری، گر فردوس بروئے زمیں است، ڈینمارک کی جل پری، 6 ماہ کا سورج، ترکی کی حور، اور زبان یار من ترکی، ہسپانیہ، اندلس، ہندوستان جو سونے کی چڑیا تھا، یہ مسجد ہے وہ بت خانہ، اوہ امریکہ، سین ڈیاگو، فرعون را موسیٰ، اور قاہرہ میں 7 دن۔ یہ ان کے سفر نامے ہیں، جس کے مختلف عنوانات میں نے پڑھ کر سنائے، اور ہر سفر نامہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، چونکہ وہ ایک بالکل آپ کو نئی جگہ کی سیاحت کراتے ہیں، اور ایسا آنکھوں دیکھا حال پیش کرتے ہیں کہ وہ سارا جو ملک ہے، اور اس ملک کے طول و عرض میں جو کچھ موجود ہے، وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے چلتا پھرتا جیتا جاگتا نظر آتا ہے۔ اس وقت آخری بات میں یہ کروں گا کہ افسر سعید صاحب نے اور بہت سے افسانہ نگاروں کی طرح بہت سی رنگ آمیزی بھی کی ہے، بہت سی حوروں کا ذکر بھی کیا ہے، بہت سی پریوں کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ باتیں ہوائی نہیں کی۔ بہت سے سیاحت والے لوگ ہوتے ہیں، وہ
اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں. افسر سعید صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ان حوروں کے ساتھ اپنی تصاویر بھی دی ہیں تاکہ آپ یقین کر سکیں کہ ان کی ملاقات ان حوروں اور پریوں سے ہوئی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آتش جوان تھا تو حور اور پری، بلکہ حوریں اور پریاں قطار اندر قطار ان کے لیے کھڑی تھیں. تو اس کتاب میں ایسی بہت سی تصاویر بھی ہیں جو بہت سے ملکوں کی اور مقامات کے علاوہ ان حوروں اور پریوں کے متعلق بھی ہیں تصاویر، جس سے آپ یقین کر سکتے ہیں کہ افسر سعید صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ سچائی پر مبنی ہے. چلیے اب اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میری گزارش ہوگی ہمارے پہلے مقرر سہیل احمد خان صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں. وہ بھی بڑی باغ و بہار شخصیت ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، آرٹس کونسل سے بہت دیرینہ تعلق ہے، بہت اچھے شاعر ہیں، اور ظاہر ہے گفتگو کے بھی بہت شہ سوار ہیں. آئیے سہیل احمد صاحب. بہت شکریہ خالد معین. اچھا، خالد معین نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، سب کچھ ہی کور کر لیا. میرے خیال میں افسر سعید خان کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے، جو کچھ لکھا ہے سبھی سمرائز کر دیا. افسر سعید خان میرے ذاتی دوستوں میں سے ایک ہیں، اور آپ لوگوں کے شاید علم میں ہو یہ بات کہ یہ شاعر بھی ہیں، شعر بھی لکھتے ہیں. اور جب بھی ہم لوگ بیٹھتے ہیں یہاں گلرنگ میں تو یہ شعر سناتے ہیں اپنے سفرنامہ. ان کا بہرحال ایک بہت اچھا کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ویلڈ ہے ان کا سفرنامہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ سفرنامے میں جھوٹ نہیں ہے. اور جو لوگوں نے یہاں سفرنامے لکھے ہیں پاکستان میں تو اس میں اپنے آپ کو ہیرو سپرمین بنا کے پیش کیا ہے. افسر سعید خان نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے جو جگہیں علاقے لکھے ہیں، جو شہر لکھے ہیں، وہاں کے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے، وہاں کی ثقافت اور رہن سہن کے بارے میں لکھا ہے. تو وہ سارا کا سارا کانکریٹ ہے اور اعداد و شمار کے مطابق ہے. مثلا جیسے لندن ہے میں انہوں نے برٹش پارلیمنٹ کی سیٹوں اور پھر وہاں کے دستاویزات جو رائٹس کا ان کا ڈاکومنٹ ہے تو وہ سارے انہوں نے ڈسکس کیے ہیں. اس کو ایک انٹلیکچوئل کی طرح ڈیل کیا ہے. جو ان کا مزاج ہے اس کو انہوں نے اسی طرح سے ڈیل کیا ہے اور اسی طرح سے اس کو بیان کیا ہے. اچھا، اب کسی آپ پڑھتے چلے جائیں، میں نے مطلب دیکھا اس کو، پڑھا میں نے اس کو، تو آپ یقین کیجئے کہ کہیں پہ بھی انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، ایسی ان کی تحریر نہیں ہے یا ایسا کچھ بھی نہیں پڑھنے میں آپ کو ملے گا جس پہ آپ کو یقین نہ آئے. تو اور ایسا بھی لگتا ہے کہ مطلب آپ افسر سعید خان کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں، ان علاقوں میں آپ موجود ہیں. اور بلکہ جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے، چونکہ ان جگہوں پہ میں نے بھی تقریباً ساری دنیا ہی دیکھی ہے، تو چائنا کے علاوہ یورپ اور امریکہ وغیرہ سب وزٹ کیا ہوا ہے میرا. تو جو کچھ یہ لکھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ان جگہوں سے گزرا ہوں، یہاں گیا ہوں. تو جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، جو کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ انتہائی سچائی ہے اس سفر نامے کے اندر. کوئی بھی مطلب بنایا ہوا واقعہ نہیں ہے اور کوئی غلط بیانی نہیں ہے. اچھا، پھر افسر سعید خان کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ یہ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جو ان کے دسترس میں نہ ہو، ان کے بس میں نہ ہو. یہ جو قول کے بڑے پکے ہیں، چونکہ میں نے تو آپ کو پتہ ہے آرٹس کونسل میں بہت پروگرامز کیے ہیں، تو کبھی کبھی مجھے فنڈز کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے یہاں پروگرامز میں کہ ریفریشمنٹ کے پیسے نہیں ہیں. تو انہوں نے جب بھی مجھ سے وعدہ کیا، انہوں نے یہاں پر سارے ہمارے انتظامات کر کے دیے، اور میرا تو آرٹس کونسل میں انہوں نے بہت ساتھ دیا، اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ سفر نامہ کتابی شکل میں لے کر آئے. اور آپ سب پہ بھی واجب ہے کہ اس کو ضرور پڑھیں، بہت معلومات میں اضافہ ہوگا، آپ سیکھیں گے اس سے.
اور چند جگہوں پہ تو باقاعدہ انہوں نے جہاں واقعات بیان کیے ہیں وہاں کچھ لائنوں میں فلسفہ بھی بیان کیا ہے، اور شاعری کا سا ایک شاعر کا سا انداز ہے، اس طرح سے انہوں نے اس میں بات کی ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بہت شکریہ سہیل احمد صاحب. میں معروف شاعرہ، بہت اہم شاعرہ ریحانہ روحی صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی آ جائیں، یہاں تشریف لے آئیں، اور افسر سعید صاحب کے لیے کچھ کلمات بھی ادا کریں، بلکہ ڈائس پر ہی آ جائیں سکون سے، جب تک میں 2-4 باتیں کر لیتا ہوں. تو افسر سعید صاحب کی جو شخصیت ہے اور جو ان کے رنگ ہیں اور جو ان کی باتیں ہیں، ان کا انداز تحریر ہے، افسانے بھی لکھے ہیں انہوں نے، شاعری کی بھی کوشش کی، لیکن بعد میں وہ یہ سمجھے کہ ان چیزوں کے لیے جو مشاقی اور ریاضت کی ضرورت ہے وہ ان کی کاروباری مصروفیات اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے شاید آڑے آتی رہیں گی. تو ریحانہ روحی صاحبہ تشریف لے آئی ہیں، تو میری گزارش ہے کہ وہ آ جائیں، یہاں ڈائس پہ آ جائیں، اور کچھ باتیں افسر سعید صاحب کے لیے اور کتاب کے لیے ضرور. میرے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے معزز مہمان، میرے بہت پیارے دوست اور آپ سامعین، اصل میں افسر صاحب کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے بہت زیادہ سوچنا نہیں پڑتا اور بہت سوچنا بھی پڑتا ہے، کیونکہ ہم افسر صاحب سے، مجھے نہیں یاد کہ جب میں ادبی دنیا میں یہاں داخل ہوئی 20-25 سال پہلے، جب سے ہی میں ان کو دیکھ رہی ہوں. ایک بات بڑی اچھی خالد معین نے ابھی کہی، تو میں پہلے ہی وہ کہہ دوں، پھر شاید کہیں بھول نہ جاؤں. انہوں نے کہا کہ ان کے ارد گرد بھوریں بھی رہی ہیں، اور انہوں نے ان کی مطلب تصویریں وغیرہ کر کے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بہت لوگ رہیں. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب میں حور تھی تب سے میرا افسر صاحب سے تعلق ہے، تب سے میرے ساتھ افسر صاحب ہیں. لیکن میں، یقین کریں آپ کہ میں ان کو سلام کرتی ہوں. کتنے نفیس انسان، اتنے خوش نظر انسان، اور اتنے انسان دوست جسے کہہ سکتے ہیں، کہ وہ آج تک میرے دل میں ان کی وہی عزت ہے، وہی وقت ہے، اور وہی ان کی ایک محبت ہے، ایک ایسی محبت کہ جو لازوال ہے، اور جو جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے انتہائی ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے. یہ ایک میں عورت ہو کے آپ سے بات کر رہی ہوں. تو افسر کے لیے تو کچھ بھی کہنا میرے لیے ایک اعزاز ہے. گو کہ مجھے بہت لاسٹ میں پتہ چلا، نہیں تو میں اس کے اوپر مضمون لکھتی، اس کتاب کے اوپر، کیونکہ یہ کتاب اسی قابل ہے کہ اس کو بہت اچھی طریقے سے لکھا جائے، اور تمام خوبیاں جو اس کے اندر کتاب کے اندر ہیں وہ ہم سب کے لیے انتہائی مفاد میں ہیں ہمارے. دیکھیے، شروع سے سفر نامے لکھے جا رہے ہیں. سفر ناموں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سفر ناموں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں تو یہاں پر ہوں، لیکن اگر کسی شخص کو، میرے کسی دوست کو کسی ایسی جگہ جانے کی مل جائے، موقع مل جائے کہ میں نے وہ دنیا نہ دیکھی ہو، لیکن وہ میرا دوست وہاں پہنچ جائے، یا ہمارا کوئی بھی رائٹر، ہم دوست بھی ضروری نہیں ہوتا، کوئی بھی لکھنے والا، کوئی بھی گہری نظر رکھنے والا اگر وہاں پہنچ جاتا ہے، تو یعنی میں گھر بیٹھے بیٹھے ان سارے مناظر سے، ان ساری خوبصورتیوں سے، اور ان سارے اس ملک کے یا اس شہر کے تمام رازوں سے کہ جن کو کہ ہم بیٹھے سوچ بھی نہیں سکتے، ہم آگاہ ہو جاتے ہیں. سفر نامے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے. ابن بطوطہ نے سب سے پہلے سفر نامہ لکھا امریکہ کا. اس نے امریکہ ڈسکور کیا، اور دیکھیں اس کے سفر نامے کی آج آپ کو تعبیر نظر آ رہی ہے نا، کولمبس نے، ہاں کولمبس نے جو اس کی تعبیر نظر آ رہی ہے آج، جو اس نے ہمیں دکھایا تھا وہ ہم آج دیکھ رہے ہیں. تو یہ بنیادی جو ایک میں کہتی ہوں ایک سائٹ ہوتی ہے، جو بتایا جاتا ہے آپ کو جو علم نہیں ہے، وہ آپ کو علم گھر بیٹھے، بغیر جائے، بغیر کوئی ریسرچ کیے، بغیر کہیں پڑھے،
آپ کو مل جائے تو اس سے بڑی تو میں سمجھو دلچسپ کوئی تحریر نہیں ہو سکتی. ہمارے ہاں بہت طرح کے سفر نامے لکھے جاتے ہیں اور سفر ناموں سے لوگوں نے بڑے بڑے فائدے اٹھائے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. مثلاً تارڑ مستحسن حسین تارڑ کے اتنے سفر نامے ہیں کہ میرے خیال ہے اس کی گنتی بھی اب ہم نہیں کر سکتے, گنتی سے آگے نکل گئے وہ. لیکن ان سفر ناموں میں کیا بات ہے, بہت بڑے آدمی ہیں, میں ان کو لیے کوئی بات بھی کرتے ہوئے رکتی ہوں, لیکن جو میں نے سفر نامے پڑھے ہیں وہ زیادہ تر کیا ہیں کہ وہ جہاں گئے, جن کے وہ مہمان ہوئے, جن سے انہوں نے مراعات حاصل کی, اگر وہ حکومتی ہیں یا وہ گھریلو ہیں, جہاں سے بھی ان کو کہیں بھی کوئی فائدہ ہوا, تارڑ صاحب نے آ کر ان پر سفر نامہ لکھا اور اس کو جناب انہیں بھی بھیج دیا. وہ بیچارے وہاں بیٹھے خوش ہو رہے ہیں جہاں سے کہیں بھی کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. تو ہو ہم تو دنیا میں مشہور ہو گئے. 6 دفعہ پھر وہ تارڑ صاحب کو بلاتے ہیں. ایک تو سفر نامہ یہ ہوتا ہے, اور بہت لکھے جا رہے ہیں اس طرح. آپ نے دیکھا ہوگا ایک دفعہ لوگ چلے جاتے ہیں کہیں پر, وہاں سے واپس آتے ہیں, ان کی پوری فیملیوں کی تصویریں ہوتی ہیں, ان کے کتوں کی تصویریں ہوتی ہیں, ان کی تعریفیں لکھی جاتی ہیں, ان کے کھانوں کے ایکسپلائر, سب یہ تصویریں سفر ناموں کے اندر ہوتی ہیں. تو ایک تو سفر نامے یہ ہوتے ہیں. ایک سفر نامہ وہ ہوتا ہے جو عطاء اللہ قاسمی نے لکھا 50-50. ان کی پھر بھی ایک نظر ہے اور ان کا پھر بھی ایک ویژن ہے اور ان کا پھر بھی ایک مقصد ہے. وہ بہت ملکوں میں گئے اور انہوں نے بھی بڑے اچھے اچھے سفر نامے لکھے. اور ایک سفر نامہ جس کو میں مس کر رہی ہوں اس وقت, محمود شام صاحب کو. محمود شام صاحب کا ایک سفر نامہ میں نے جو میری زیر نظر رہا وہ ہے لنڈن کے اوپر. آپ حیرت انگیز طور سے میں آپ کو یہ بات خود اپنے تجربے کی بتا رہی ہوں کہ محمود شام صاحب نے جس طرح لندن کی ایک ایک گلی اور ایک ایک جگہ اور ایک ایک دکان اور ایک ایک وہاں پر جتنے برانڈڈ جتنے بھی اسٹورز اور ان کو اس طریقے سے بیان کیا ہے, اس قدر. ایک تو ان کی تحریر, شام صاحب کی تحریر آپ جانتے ہیں, اتنی انہوں نے اس کو عجیب طریقے سے پورٹریٹ کیا ہے کہ جس وقت میں لنڈن گئی تو وہ میں اپنی کتاب اپنے ساتھ لے کر گئی. یقین کریں آپ, اور یہ سوچ کر کہ مجھے پتا تھا کہ یہ میری گائیڈ ہے. اور ایسا ہی ہوا, کچھ ایسی جگہوں پر جو انہوں نے نشاندہی کی تھی, میں ان جگہوں پر پہنچی اس کتاب کے وجہ سے, اور میں نے وہی کچھ دیکھا. مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ سب میری دیکھی ہوئی جگہیں. یہ محمود شام نے. تو ایک سفر نامہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو آگاہی دیتا ہے, آپ کو ویژن دیتا ہے, آپ کو جو علم نہیں ہوتا. اور پھر اگر کبھی آپ وہاں جانے لگیں اور کبھی آپ کو موقع مل جائے, جو کہ اب تو خیر پہلے تو یہ بہت ریئر تھا کوئی جا رہا ہے, لیکن اب تو سب جا رہے ہیں. مثلا ہمارے ہاں جو ہجرت ہوئی ہے, ہمارے بچے جو چلے گئے ہیں وہ بھی گئے ہوئے بھی, ان کو بھی 50 برس ہو گئے, تو ان کے بھی سارے خاندان باہر چلے گئے ہیں. تو جو لوگ یہاں رہ گئے اب وہ مستقل ان کی امیگریشن یہ وہ سب جاتے رہتے ہیں. اب تو سب دیکھ رہے ہیں. پھر گلوبل ولیج ہو گیا. جب تک گلوبل ولیج نہیں تھا تب تک ان سفر ناموں کی بہت زیادہ اہمیت تھی, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا, اور اس کے باوجود ہم دیکھتے تھے. اچھا ترکی میں جیسے انہوں نے بیلجیم کے شیشوں کا ذکر کیا, تو حیران ہوں اس کتاب کو پڑھ کر. یہ ایک بہت جینیس آدمی کی کتاب ہے, میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, بہت ذہین آدمی. یہ بھی ایک ویژن ہوتا ہے, ذہانت کا بھی ایک ویژن ہوتا ہے. ایک ویژن ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہوتے ہو ایک کہ ہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ صاحب بیٹھے ہیں, لیکن ایک ویژن مجھے اور بھی ہوتا ہے, اس کے علاوہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح بیٹھے ہیں, اور یہ کرسی کس اینگل سے رکھی ہے, اور ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اور اس کے پیچھے کیا ہے, یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں, کیا یہ ایک ویژن کا ذہانت ہوتی ہے. تو افسر صاحب کی ذہانت کا آپ کو بغیر یہ کتاب پڑھے اندازہ نہیں ہو سکتا. آپ یقین کریں اتنی دلچسپ یہ کتاب ہے. ایک تو انہوں نے کمال کیا ہے, ایک تو انہوں نے کمال یہ کیا ہے, آج کل تو سائنس نے ثابت کر دیا, آپ سب جانتے ہو کہ انسان جو ہوتے ہیں نا سارے, ہم میں اور آپ سب لوگ, ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے. ایک لمٹ ہوتی ہے سننے کی, وہ ہوتی ہے 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی. کوئی اگر آپ سے 15-20 منٹ کے بعد بھی اگر بولے گا آپ بور ہو جاؤ گے, آپ نہیں سنو گے. آپ خود اپنے پہ ایکسپیرینس کر لو. اور ایک لمٹ ہوتی ہے پڑھنے کی,
اس میں بھی یہی ہوتا ہے، غیر ضروری طوالت جہاں آ جاتی ہے آپ اس کو چھوڑنے لگتے ہیں، کتابیں پلٹنے لگتے ہیں۔ افسر صاحب نے کیا کمال کیا ہے، انہوں نے کمال یہ کیا ہے کہ یہ ایک کتاب نہیں لکھ دی، اتنے صفحے ایسے ہی نہیں ہیں کہ میں کہوں اللہ یہ کیا ہے میں یہاں سے پڑھوں یہاں، انہوں نے اس کے 25 تو عنوان رکھ دیے، ہر الگ ملک کی ایک آئیڈینٹی بنا دی، اور ہر صفحے کے اندر ایک نیا ایک ویژن، ایک نئی ایک چیز، ایک نئی ایک دلچسپی پیدا کر دی۔ بیلجیم کے شیشے مشہور ہیں، آپ کو پتہ ہے نہیں، سب ساری دنیا کو پتہ ہے، اور انہوں نے جتنے اس کے اندر عنوان رکھے ان کے عنوان بھی قیامت ہیں، ہر اس چیز کے عنوان کے ساتھ اس ملک کا اختصاص موجود ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ یہ آپ نے ڈیلیبریٹلی کیا ہے، تو ایک ذہین آدمی کی بات ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں، اب اگر آپ چاہیں تو ترکی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، چھوٹے سے اتنے صفحے ہیں 10-15 آپ پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں گے، آپ کسی میں گڑمٹ نہیں ہوں گے۔ الگ ملک کی الگ پہچان، روزانہ آپ کسی بھی ملک سے متعارف، تو اتنی ساری ایک جگہ کے اوپر دلچسپیوں کو جمع کرنا، ان کو گڑمٹ نہ کرنا، اور ان کو ایک الگ سے ان کو محفوظ رکھنا، آپ تک پہنچانا، اس کتاب کی خود اس کا انتصاب بھی بڑا خوبصورت ہے، جو انہوں نے بڑا اچھی طرح دیا، مجھے تو بڑا پسند آیا۔ انہوں نے لکھا ہے ان تمام لوگوں کے نام جو بیرون ملک سفر کی خواہش رکھتے ہیں، یعنی یہ تو مد نظر تھا کہ میں جا رہا ہوں تو میں جو کچھ لکھوں گا وہ یہاں پر آ کر اس کو میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے۔ پھر دوسرا ہے کہ شریک حیات فوزیہ کے نام، جس کا خیال ہے میں اس جہاں سے کوچ کرنے کے بعد بھی واپس آ جاؤں گا۔ بھائی فوزیہ آپ کا جواب نہیں ہے اور آپ کی خواہش کا بھی جواب نہیں ہے، اللہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ پھر فرزند ارجمن کے لیے انہوں نے لکھا ہے، ایک کتنی خوبصورت ایک فیملی آئیز، یہ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے، جو کہ میں تو خیر ان کو پرسنل جانتی ہوں، تو ان کی پرسنل خصوصیات میں یہ بے حد فیملی کے بندے ہیں۔ یہ جو شخص اپنی فیملی سے وفادار ہوتا ہے نا، وہ بہت باعزت بھی ہوتا ہے، وہ دوسروں کی بھی تہذیب کرتا ہے، اور وہ رشتوں کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افسر خان کی اس شہر کے اندر ہر شخص کی نظر میں ایک بہت زیادہ عزت ہے، کیونکہ ہر شخص کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، اس کی تہذیب اپنی جگہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو اس کو بعد آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرا پوتا جو تو بہت چھوٹی عمر میں ہوائی سفر کر رہا ہے۔ بھائی یہ تو واقعی کمال کی بات ہے کہ چھوٹی عمر سے ہی یہ ساری بلیسنگ ملنی شروع ہو جائیں۔ تو میں افسر خان کو، میں نے یہ پوری کتاب پڑھی، لیکن وہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں، ایسا نہیں کہ یوں پڑھو تو بھائی کہاں پڑھتے، میرا جی چاہا کہ میں چلو یار آج لنڈن چلتی ہوں، میں لنڈن کا پورا منظرنامہ، اور اس کے بعد ڈوب جاؤ۔ افسر خان ہم سے ملتے تھے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، سارے لوگ گواہ ہیں، آپ گواہ ہیں، میں گواہ ہوں، میرا ادب بھی پورا لوگ گواہ ہیں کہ یہ بے حد ادب کو سمجھنے والے بندے ہیں، شعر و شاعری کو سمجھنے والے بندے ہیں، نثر کو انجوائے کرنے والے بندے، نثر کو اندر تک سمجھنے والے بندے ہیں۔ یعنی ادب تو ان کے اندر ہے، لیکن یہ سچ بتاؤں کہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کی تحریر بھی اتنی اچھی ہوگی۔ اب میں پوچھنا چاہتی ہوں، یہ آپ نے کسی سے لکھوائی تو نہیں ہے؟ نہیں، مگر میں بتاؤں آپ کو، مجھے یقین ہے کہ نہیں لکھوائی ہے، کیونکہ ان کا کریکٹر ہی ایسا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ بہت دنوں کے بعد اگر ایسا کرتے تو پتہ نہیں کتنی کتابوں کا ڈھیر لگاتے۔ بھائی یہ ہمارے اے ٹی ایم ہیں، آپ کو پتہ ہے، یہ ہم سب کے اے ٹی ایم ہیں، جہاں یہ ہوتے ہیں ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، جہاں افسر موجود ہوتے ہیں کسی کو کوئی تو کتنی کتابیں لکھوا سکتے تھے، اب تو سارے چاروں طرف لکھنے والے ہیں بھائی، تو یہ ایسے ہی ایک ہی کیوں؟ یہ ان کی میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی، آپ نے جس شہر کے لیے آپ کا جی چاہے آپ کھولیں، اس دن اس کو پڑھیں، اسے انجوائے کریں، اس کو کنسیو کریں، اور بس پھر مزے کریں۔ اتنی دلچسپ تحریر کہ لکھنے والوں کی بھی شاید نہیں ہوتی جو ریگولر لکھتے ہیں۔ تو میں بہت مبارکباد پیش کروں گی اس اوریجنل کتاب کے اوپر، اس جینوئن کتاب کے اوپر، کہ جس کو لکھنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ان کی ساری فیملی نہیں، ان کی آنے والی جو آگے نسلیں ہیں انہیں بھی فخر ہوگا ہماری طرح۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ آپ نے دیکھا کہ ریحانہ روحی صاحبہ نے کس خوبصورتی کے ساتھ
اس کتاب کے اوصاف بھی اور افسر سعید خان صاحب کے اوصاف بھی بیان کیے، طویل رفاقتوں کا ذکر بھی ہوا، اور اس کتاب کی جو خوبیاں ہیں اور جو انداز تحریر ہے اس پر بھی انہوں نے بہت تفصیل سے بات کی، اور بلا شبہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اب میں ایک مختصر سی رائے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اسی کتاب میں موجود ہے، اور یہ رائے ہے پروفیسر سحر انصاری کی۔ افسر سعید خان ایک خوش شکل، خوش اخلاق اور خوش پوش شخصیت کی حیثیت سے اپنے حلقہ احباب میں بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ گلابی ہونٹوں پر جب مسکراہٹ بکھر جاتی ہے تو ملاقاتی بھی اپنا دکھ درد بھول جاتے ہیں۔ افسر سعید خان صاحب کو شاعری، ادب، موسیقی اور محفل آرائی کا خاص شوق ہے، لیکن سب سے بڑھ کر انہیں سیر و سیاحت پسند ہے۔ افسر سعید خان صاحب کا تعلق ریاست بھوپال سے ہے۔ یہ ریاست اپنی روایات، تہذیب اور علم پروری کے لحاظ سے تاریخ پاک و ہند میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ مرد تو مرد یہاں کی حکمراں بیگمات کی تہذیب نوازی اور علمی، ادبی اور مذہبی منصوبوں کی داد عالمی شہرت یافتہ ہے۔ افسر سعید خان اس تہذیب کی ایک زندہ مثال ہیں۔ میرے خیال تالیاں بنتی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے کہ افسر سعید خان صاحب جو ہیں اس تہذیب کا ایک جیتا جاگتا مرقع ہیں۔ اچھا، اب کیونکہ جو بھی مہمانان جن کو یہاں آنا تھا اور باوجود وہ نہیں آ سکے، تو اب اس تقریب کی جو ایک صورت بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اس تقریب کی صدارت فاطمہ حسن صاحبہ فرما رہی ہیں، اور مہمان خصوصی زیب اسکار حسین صاحب ہیں۔ افسر سعید صاحب تو دولہا ہیں ہی، تو اب دیکھا جائے تو 3 مقرر ہمارے پاس ہیں یہ۔ تو اب میری گزارش ہوگی، آج کے مہمان خصوصی بہت نامور افسانہ نگار ہیں، نقاد ہیں، حلقہ ارباب ذوق کے جنرل سیکرٹری ہیں، بہت ہر دل عزیز ہیں۔ زیب اسکار حسین صاحب سے میری گزارش ہوگی کہ وہ آئیں اور سیر کر دنیا کی غافل پر اپنے تاثرات ارشاد فرمائیں۔ جناب صدر ڈاکٹر فاطمہ حسن، صاحب تصنیف افسر سعید خان، جناب سہیل احمد صاحب، محترمہ ریحانہ روحی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی گفتگو خالد معین صاحب نے ابتدائی قلمات میں کی، پھر وہ مسلسل بتا بھی رہے ہیں، اور جیسا کہ سہیل صاحب نے کہا، انہوں نے سمرائز کر کے کتاب کا ایک اعتبار سے کتاب کے بارے میں بتا دیا۔ پھر جو ہے خود سہیل صاحب نے بڑی بھرپور گفتگو کی ہے اس کتاب کے حوالے سے، اور محترمہ ریحانہ روحی نے بھی بہت بھرپور بات کی۔ تو میرے لیے تو ایک اعتبار سے کچھ بچا ہی نہیں ہے اگر ایمانداری سے دیکھا جائے، اور ویسے دیکھا جائے بے ایمانی سے تو پھر تو بہت کچھ ہے یہاں پہ۔ اس اعتبار سے ایک لفظ استعمال کیا ہے ہمارے خالد معین صاحب نے، ویسے میں ایمانداری سے ہی بات کرنے کی کوشش کروں گا، وہ تو میں نے ایک جملہ معترضہ ادا کیا۔ اب وہ جو لفظ بہکا ہوا ہے وہ بڑا اچھا استعمال کیا کہ چودھری شریف صاحب کو جس طرح سے انہوں نے بہکایا دنیا کی سیر پہ لے جانے کے لیے، تو وہ ایک کمال ہے۔ میں اس اعتبار سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو گفتگو ہوئی تو افسر سعید خان کے ہاں جو سیریسنس آتی ہے لٹریچر کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ وہی اس کتاب کا خاصہ ہے۔ یہاں سیریسنس سے میری مراد یہ ہے کہ افسر سعید خان صرف ایک اکاؤنٹ ہی پیش نہیں کرتے سفر ناموں کا، بلکہ اس میں ایک بھرپور مزاحیہ جو ہے وہ ٹچ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے اس کتاب میں ابھی لوگوں نے ذکر کیا کبھی بھی اپنی وٹس کے اینڈ پہ نظر نہیں آئے، بلکہ ہمیشہ انرجیٹک نظر آتے ہیں، اور بات سے بات ان کے ہاں جو ہے وہ پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے بات سے بات پیدا کرنے کی؟ کہ ان کے پاس اتنا مواد ہے اور اس کو انہوں نے اتنا اس کو اپنے اندر جذب کیا ہے
کہ وہ جو ہے وہ گفتگو چلتی رہتی ہے، بہت معلومات افزا گفتگو چلتی رہتی ہے، اور مختلف ممالک کے حوالے سے ان کے جو تجربات ہیں وہ شامل ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ خشک نہیں ہوتے. اگر آپ غور فرمائیں، ایک بات پہ مجھے ان کے یہاں جو نظر آئی کہ یہ بہت انفارمیٹیو ہی رہتے ہیں، اس اعتبار سے کہ ہر بات میں سے ایک نئی ایک معلوماتی بات نظر آتی ہے، اور کامنٹ کرتے ہیں جو عام طور پہ ہمارے ہاں جو سفر نامہ نگار ہوتے ہیں وہ باہر جب جاتے ہیں تو ایک اعتبار سے مجھے یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ باہر کی فضا اور باہر کی جو صورتحال ہے اس کو وہ ہمیشہ ایک آئیڈیل انداز میں دیکھتے ہیں، اور انہیں کوئی زیادہ خامیاں نظر نہیں آتی. افسر سعید خان جو ہے وہ وہاں اگر کہیں کسی ملک میں مہنگائی ہے، کسی ملک میں کوئی اور جو ہے وہ نیگیٹو ٹرینڈ ہے تو اس کو ایکسپوز کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی بتاتے بھی ہیں کہ پاکستانیوں کے بعض رویوں کی وجہ سے وہاں کیا ہو رہا ہے، اور یہ اپنے تئیں بذام خیش بڑی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بڑی بچت کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن ان کی سادگی وہاں بھی ساتھ رہتی ہے، اور چیزیں اپنے تئیں جو ہے وہ آسان خریدتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ وہاں بھی دھوکہ ہو گیا ہے تو وہ بھی یہ ساتھ میں بیان کرتے رہتے ہیں. اور ایک بات ہوتی ہے کہ چیزوں کو کرٹیکلی دیکھنا. ڈاکٹر فاطمہ حسن موجود ہیں، یہ ہمارے ہاں اس کی کمی ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ افسر سعید خان کے ہاں مجھے یہ نظر بات آ رہی ہے، اور یہ بڑی ساد بات ہے اس اعتبار سے کہ یہ وہ آغاز ہے کہ آپ کا جو اپنی جو شعوری سطح ہے تو وہاں پہ پھر آپ اپنے تعلق سے بھی کرٹیکل ہو جاتے ہیں. یہ ایک یعنی یہ جو ہے وہ عام طور پہ صرف یک طرفہ طور پہ سٹیٹمنٹ دیتے رہنا وہ مناسب نہیں ہوتا. پھر جو ہے وہ آدمی اب افسر سعید خان جس سطح پہ ہیں، یہ تو 2012 میں یہ کتاب آئی تھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو گفتگو اب ہم سنتے ہیں، جس سطح پہ ان کے زندگی کے بارے میں جو اب خیالات ہیں، ان کی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو ان کے اب خیالات ہیں، مجھے بڑا فرق محسوس ہوتا ہے. یہ کتاب میں پڑھتا ہوں اور اس میں، اور شاید یہ کتاب فطری انداز میں اسی وقت لکھی جا سکتی تھی جب ان کا ایک خاص جو ہے وہ ذہن تھا. اب تو بھائی ان کے ہاں یہ جو حور اور یہ سارے تصورات ہیں، میں ان کی جو میری ذاتی گفتگو ہوتی ہے تو میں زاہد حسین زاہد صاحب انہیں کانشیسنس لیول پہ بہت آگے دیکھتا ہوں. زاہد صاحب بھی موجود ہیں، اور رحمان نشاط ہیں، معجبی ہیں، بڑے لوگ ان کے ہاں رائٹرز ماشاءاللہ جس تعداد میں آئے ہیں. شبانہ بھی نظر آ رہی ہے، شکیل احمد ستی بھی تھے بہت، اور احمد شاہ صاحب کو بھی آنا تھا. کچھ لوگ مجھے ابھی اٹھ کے وہ چلے گئے ہیں، میں دیکھ رہا تھا. بہت اچھے سیریس رائٹرز اسکالرز یہاں پہ جمع ہیں. تو اس کی ایک وجہ تو یقینی طور پہ جو ہے وہ خود افسر سعید خان کی محبت ہے. سہیل صاحب نے جو بتایا ان کی ذاتی خصوصیات کے حوالے سے، تو میں بھی یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اس کی تائید کروں گا کہ جو تو ان کے ذاتی خوبیوں کے حوالے سے تو بات ہوتی رہی ہے. وہ کہتے ہیں مشتری ہوشیار باش فرت اللہ قریشی صاحب موجود ہیں، جو اب پروفیسر بن چکے ہیں. کیا ہیں وہ؟ اگر تو پروفیسر ڈاکٹر جی وہ اس وقت فون تو کر اچھا ہاتھ ہلا رہے، یہ موجود ہیں. تو ان کی موجودگی تو یوں سمجھیے کہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے. یہ اپنی ذات میں صرف ایک آدمی نہیں ہے، 101 اور جمع کر لیجئے. اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ افسر بھائی کے ہاں یہ جو انہوں نے سہیل بھائی نے بات کی ہے وہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ پیٹرنائز کرتے ہیں ادب کے حوالے سے. ادب میں کام کرنے والوں کو، آرٹ میں، کلچر میں کام کرنے والوں کو. مجھے یاد ہے وکیل فاروقی مرحوم نے ہمیشہ ان کے تعاون سے بہت کام کیا، اور پھر یہ تو آج بات نکلی ہے تو ہو رہی ہے، ورنہ افسر سعید خان کبھی بھی خود نمائی کے قائل نہیں رہے. مجھے بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے حوالے سے جو ہے وہ ان کا بہت خیال رکھتے ہیں، یہ جو ادب سے متعلق لوگ ہیں. اور ابھی پروفیسر طاہر انصاری صاحب نے بھی جو ان کا وہ کوٹیشن جو سنایا ہے جناب خالد معین نے، وہ بڑا خاصے کا ہے. اس میں بھی جو ہے وہ اشارت ہے کہ لوگ اپنا دکھ سکھ بھول جاتے ہیں، یہ بہت کم ہوتا ہے. تو افسر سعید خان کئی لوگوں کے لیے
ایک امید کا ستارہ بھی ہیں، محبت کا. اصل میں جیسے سہیل بھائی نے کہا کہ وہ دوستوں کے دوست ہیں، تو افسر سعید خان میں پہلی بنیادی بات تو یہی ہے. یہ ایک بڑی یعنی آرٹسٹک بات ان کے اندر ہے کہ یہ ایک، میں انہیں کہتا ہوں یہ ایک زندہ آدمی ہے صحیح معنوں میں. تو زندہ آدمی زندہ ہے، آدمی انرجیٹک ہے، آدمی غور و فکر کرتا ہے، تو اسی سے میں سمجھتا ہوں کہ بات پیدا ہوتی ہے. یہ شاعر بھی ہیں، ہم تو وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں. اور جو ہے ایک اور بات میں عرض کروں، شاید کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ افسر سعید خان تنقید بھی لکھتے ہیں اور بہت عمدہ تنقید لکھتے ہیں. اور تنقید کے حوالے سے یہ جو موسٹ ماڈرن لٹریچر ہے اس کے اوپر ان کی گہری نگاہ ہے. ان کے فکشن کے حوالے سے، ان کے افسانے کے حوالے سے جو اپنے تجربات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت آگے کے ہیں وہ ان کے خیالات. تو وہ تناظر جب بن جاتا ہے تو پھر آدمی جو بات لکھتا ہے وہ پھر اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھتا ہے، یعنی خود تنقیدی کے عمل سے بھی وہ گزرتا ہے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ افسر سعید خان صاحب کے ہاں یہ جو کتاب ہے جس میں تقریباً 41 ممالک کے حوالے سے انہوں نے احوال بیان کیا ہے، تو یہ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ افسر سعید خان ہی کی ہمت تھی بھئی اس طرح سے لکھنا اور اتنی آسانی سے اس میں سے گزر جانا، اور ماشاءاللہ بیان بھی کرنا وہاں کے جن جن ممالک میں گئے ہیں، جن شہروں میں گئے ہیں، ان شہروں کے حالات بیان کرنا، ان کے بارے میں کہیں نہ کہیں معاشرتی حوالے سے کومنٹ کرنا، سیاسی حوالے سے کومنٹ کرنا، اور پھر کہیں نہ کہیں ایک کمپیریزن پیش کر دینا بڑے سرسری انداز میں. تو یہ افسر سعید خان کے ہاں مجھے یہ امکانات نظر آتے ہیں. مجھے بڑی امید ہے، میں افسر سعید خان صاحب سے باقاعدہ درخواست کروں گا کہ یہ اس کو جاری رکھیں اور مزید اس حوالے سے لکھیں، اور لوگوں کو جس طرح سے یہ ان کی کتاب پڑھتے ہوئے یہ تو آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی ریحانہ صاحبہ نے بتایا کہ انہوں نے جن کو کتاب ڈیڈیکیٹ کی ہے، یہ بھی ایک بڑی بات ہے، یہ بھی ایک جو ہے وہ میسیج ہے کہ وہ لوگ جو جانا چاہتے ہیں وہ جائیں. اچھا، پھر ڈپریشن کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، تو وہ جو قنوتیت ہے اس کا ایک حل بتایا. جو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ افسر سعید خان کا لوگوں کو باہر جانے کے لیے، دنیا دیکھنے کے لیے کہنا، یہ بالکل ایک عام سی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑے راستے نکلتے ہیں، بڑے راستے معلوم ہوتے ہیں. اور آدمی بہت کچھ باہر جا کے سفر میں ہوتا ہے تو بھی ظاہر ہے، آپ جانتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ بہت کچھ سیکھتا ہے، اس کا جو ہے وہ زندگی کرنے کا ڈھنگ بسا اوقات تبدیل ہو جاتا ہے، ویژن تبدیل ہو جاتا ہے. تو افسر سعید خان جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا کام، یہ بڑے امکانات کے رائٹر ہیں، اور ہمیں بڑی ان سے بہت امیدیں وابستہ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جیسا کہ وہ جو تناظر میں نے پیش کیا ہے، وہ کانٹیکسٹ جو ان کی شعوری سطح کا تناظر ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ اسی طرح سے لکھتے رہیں گے. میں ان کو ان کی اس کتاب پہ دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. سما خراچی کی معافی چاہتا ہوں. بہت شکریہ. زیب اسکار حسین صاحب اپنے مخصوص انداز میں کتاب پر اور صاحب کتاب پر گفتگو فرما رہے تھے. بہت گہری باتیں، بہت اہم باتیں انہوں نے کی. ایک ہمارے بہت ہی خوبصورت شاعر، نقاد، ہم سب کے سینئر زاہد حسین جوہری صاحب یہاں موجود ہیں. میری گزارش ہوگی کہ وہ یہاں دائش پہ تشریف لے آئیں، اور ان سے بھی ہم چند کلمات اس کتاب کے حوالے سے ضرور سننا چاہیں گے. اس سے پہلے میں ایک اقتباس پڑھنا چاہوں گا اس کتاب سے، جو افسر سعید صاحب کا لکھا ہوا ہے. یہ مجسمہ ریکارڈ نورو دوک کا ہے، جو ناروے کا بہت ہی ہونہار موسیقار تھا. اس نے نارویجین موسیقی میں حب الوطنی کی لہروں کا آہنگ شامل کیا تھا. وہ عہد شباب ہی میں فوت ہو گیا. اس کو ناروے کے قومی ترانے کی موسیقی ترتیب دینے کا اعزاز حاصل ہے. اس مجسمے سے ذرا آگے سڑک کے کنارے ایک خوبصورت عمارت ہے. ٹور گائیڈ نے بتایا کہ یہ آرٹس ہاؤس ہے، جہاں پر کافی تعداد میں مصور، ادیب،
شعراء، مفکر، موسیقار اور بہت سے نامی گرامی لوگ شامیں گزارتے ہیں۔ وہاں پر ماحول واقعی بہت اچھا تھا۔ کئی کنہ مشق اور نو آموز اہل فن سے تبادلہ خیالات کا موقع ملتا رہا۔ یہ چسکا کچھ ایسا لگا کہ پھر ہم اوسلو پینٹنگ کلب سے نکل کر سیدھے آرٹس ہاؤس چلے آتے، اور پھر میں نے اس کا تقابل کراچی آرٹس کونسل سے کیا۔ تو کراچی آرٹس کونسل مجھے بڑی ویران اور اداس سی لگی۔ یہ جو آرٹس کونسل کا جو ذکر کیا ہے افسر سعید صاحب نے، یہ ہماری آج کی آرٹس کونسل نہیں ہے، یہ ایک کئی برس پہلے کی آرٹس کونسل کا ذکر ہے، جب یہاں 6 بجے 7 بجے دروازے بند ہو جایا کرتے تھے اور بہت کم تقریبات ادب اور ثقافت کی اور تھیٹر کی ہوا کرتی تھیں۔ آج تو آرٹس کونسل بہت زیادہ آباد ہے، پوری دنیا میں اس آرٹس کونسل کے چرچے ہیں، اور فنون کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ ماشاءاللہ یہاں بہت فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اس میں ایک بار پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ آرٹس کونسل کے جو محبوب صدر ہیں احمد شاہ صاحب، یہ ان کی کاوشوں کا ثمر ہے کہ آرٹس کونسل پوری دنیا میں اپنی ایک جداگانہ پہچان رکھتا ہے۔ اس کے بعد اب میں زاہد حسین جوہری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں، ہرچند کہ میں نے انہیں بہت ہی ریڈی میڈ انداز میں پکارا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں اور علوم پر اور فنون پر ان کی بہت گہری نظر ہے۔ سفر نامے انہوں نے یقیناً پڑھے ہوئے ہیں، یہ کتاب ان کے سامنے ہوگی تو یقیناً کچھ نہ کچھ باتیں نکل ہی آئیں گی۔ زاہد حسین جوہری صاحب پلیز۔ خوشا کہ پتھروں سے موتیوں کے تشت ملے، خوشا کہ پتھروں سے موتیوں کے تشت ملے، ستم کے یاروں کے لہجے مگر کرخت ملے، ستم کے یاروں کے لہجے مگر کرخت ملے، خلوص آدمی رہ رہ کے یاد آیا مجھے، خلوص آدمی رہ رہ کے یاد آیا مجھے، سڑک پہ کل جو بغل گیر کچھ درخت ملے۔ جب خالد معین صاحب نے میرے کان میں ایک سرگوشی کی تو بے اختیار مجھے اپنے دوست طارق جامی یاد آ گئے، اور اس کے ساتھ ہی یہ اشعار بھی ان کے جو تھے وہ میرے ذہن میں آ گئے۔ آپ کہیں گے کہ ان اشعار کا یہاں موقع کیا ہے، محل کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک شعر اور سنانا چاہتا ہوں، وہ بھی انہی کا شعر ہے۔ زمیں ہر لحظہ ہے مصروف اندر کی بنائی میں، زمیں ہر لحظہ ہے مصروف اندر کی بنائی میں، نہ جانے کتنی صدیاں گندھ چکی ہیں اس چٹائی میں۔ زمین کی یہ چٹائی جو اپنی بنت کر رہی ہے، اس کو دیکھنے والی آنکھ کی ضرورت ہے، اور یہ آنکھ اس وقت تک نہیں کھل سکتی جب تک کہ قدم اس کا ساتھ نہ دیں، اور قدم جب ساتھ دیتے ہیں تو زمین سمٹنے لگتی ہے، اس کی رمزیں کھلنے لگتی ہیں، اور اس قدم کا ساتھ دینے کے لیے اس کو سفر کو اپنے میں الجھانا پڑتا ہے، سفر کو لپیٹنا پڑتا ہے۔ جب تک سفر تشکیل نہ دیا جائے تب تک زندگی، تب تک زمین اپنی آگاہی ہمیں نہیں دیتی۔ لہٰذا سب سے پہلے تو میں افسر سعید خان صاحب کو مبارکباد اس بات پر دوں گا کہ انہوں نے اپنے لیے ایک سفر تشکیل کیا تاکہ وہ زمین کی سیر کر سکیں، اور وہ جو آتش نے کہا تھا
سفر ہے شرط مسافر نواز بہ تیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہیں۔ تو جب آپ سفر پہ نکلتے ہیں تو یہ جو شجر سایہ دار ہیں یہ صرف انسانی شکلوں میں نہیں آتے، یہ تاریخ کے بنائے ہوئے پیکروں کی شکل میں بھی آتے ہیں۔ یہ جو زمین سے سر اٹھائی ہوئی سر بفلک عمارتیں ہوتی ہیں اس کی شکل میں بھی سامنے آتی ہیں، اور وہ معاشی، سماجی اور معاشرتی میدان میں جو ہم نے قدم بڑھائے ہوتے ہیں، جو ہم نے تاریخ رقم کی ہوتی ہے، اس کی صورت میں بھی سامنے آتے ہیں۔ اسی لیے خالد معین نے یہاں پہ یہ بات بتائی، اور سہیل صاحب نے بھی اسی طرح اشارہ کیا کہ اس کتاب کے اندر اعداد و شمار تک دے دیے گئے ہیں کہ جب آدمی کسی تاریخ کا، کسی ملک کا، کسی شہر کا مطالعہ کرتا ہے سفر کے ذریعے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ یہاں پہ جو ترقی ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے، اور پھر اس کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو پرکھنے کا سب سے جو توثیق جو ہوتی ہے اس کی کہ آیا یہ واقعی کوئی مثبت کام ہوا ہے یا منفی کام ہوا ہے، وہ اعداد و شمار کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں، چونکہ اعداد و شمار کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ ایک اور ایک دو کر کے چیز کو معروضی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ میں نے اس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا ہے، میں نے صرف اس کتاب کا ٹائٹل دیکھا ہے آپ سب کے سامنے، مگر جو گفتگو جتنے یقین سے یہاں کی گئی ہے اس نے مجھے یہ گمان عطا کیا ہے کہ شاید افسر سعید خان صاحب نے اس یقین کے ساتھ سفر کیا ہے جس یقین کے ساتھ کائنات خود کو ہویدا کرنے لگتی ہے، اور کائنات کو خود پہ ہویدا کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ سے، اپنی ذات سے اس وقت تک واقف نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ معروض سے واقف نہ ہو جائیں، کیونکہ آپ کو داخل کو معروض کے ساتھ کوئنسائڈ کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ خارج کا سفر کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے داخل کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو افسر سعید صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جو خارج کا سفر کیا ہے اس کے بعد ان کو ایک داخل کا سفر کرنا پڑا، اور جب یہ داخل کا سفر کیا تو اس کتاب کی تشکیل ہوئی ہے، اس لیے کہ داخل کے سفر کے بغیر تحریریں سامنے نہیں آتی، تحریر داخل سے آتی ہے، سفر باہر سے آتا ہے، منظر باہر ہوتا ہے، لیکن جب وہ اندر جا کے رقم ہو جاتا ہے تو پھر وہ تحریر باہر نکلتی ہے اور تب وہ اپنا اثبات کراتی ہے۔ لہٰذا آپ کو اپنے داخلی سفر پر جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خارج کے سفر کو کریں۔ افسر سعید صاحب کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے خارج کے سفر سے داخل کے سفر کو طے کیا ہے، اور یہ مثال کوئی اکیلی مثال نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اشفاق احمد کے سفر نامے موجود ہیں جو کہ انٹیوٹیولی سفر نامے ہیں۔ بعض سفر نامے ان کے ایسے ہیں جو کہ میرے ساتھی جانتے ہیں کہ اشفاق احمد نے وہ جسمانی طور پر سفر نہیں کیے بلکہ انٹیوٹیولی، وجدانی طور پر انہوں نے سفر کیے۔ اور اسی طرح ممتاز مفتی کا ایک سفر نامہ رپورتاج کی شکل میں ہے، لبیک ان کی پوری کتاب ہے نا، جو وہ خارج میں سفر کرتے ہیں تو پھر وہ باطن کے اندر جھانکنے پہ قادر ہوتے ہیں۔ جنہوں نے لبیک کو پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ جب تک وہ باہر کا مشاہدہ نہیں کرتا اس وقت تک، لبیک ان کا سفر نامہ ہے جو کہ وہ حج پر گئے تھے، اور جس طرح انہوں نے خانہ کعبہ کو دیکھا، وہاں کے مناظر دیکھے، اور اس سفر کو انہوں نے طے کیا، تو وہاں پہ پھر وہ داخل کے سفر روانہ ہوئے، اور ان کو معلوم ہوا کہ جو کچھ خارج میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کو جو کہا جاتا ہے کہ وہ شہرک سے نزدیک ہے، تو وہ وہاں محسوس ہوتا ہے کہ ہاں، کیوں؟ چونکہ اس سفر سے انہوں نے داخل میں سفر کیا اور خدا کو انہوں نے شہرک سے قریب محسوس کیا۔ یہ لبیک کا اختصاص تھا۔ تو دو سفر نامے، دو ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں، ایک اشفاق احمد اور ایک ممتاز مفتی، جن کے ہمیں خارج کے سفر سے داخلی سفر نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ بظاہر ہمیں مسعود مختار ہمیں افسانے لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا جو مسافر جو ہے وہ مسافرت میں رہتا ہے، خواہ وہ ہندوستان کے پس منظر میں ہو جب وہ جنگی قیدی تھے، خواہ ان کے وہ سفر نامے ہوں جو انہوں نے یورپ میں کیے یا یونان میں کیے، اور جہاں پہ جب وہ ایک انڈر گراؤنڈ نہر میں سفر کرتے ہیں اور جگہ جگہ ان کو وہاں پہ کچھ مجسمے سے کچھ ایسی اشکال نظر آتی ہیں
جو بنیادی طور پر کسی نے بنائی نہیں تھیں، بلکہ پانی کے کٹاؤ سے پتھروں کے ذریعے کچھ اشکال بن گئی تھیں، تو مختلف لوگوں نے ان کو دیکھ کے اپنے تصور کو ساتھ مجسم کرنا شروع کیا اور انہوں نے اپنے اپنے لیڈر کے نام لیے. تو ایک جگہ پہ جب انہوں نے چٹان کی خاص عہد دیکھی اور اس کو ہاتھ کو بلند کیے ہوئے، اس کے ایک کونے کو بلند ہوتا ہوئے دیکھا، تو بے اختیار مسعود مختار بولے میرا لیڈر قائد اعظم. ان کو وہاں پہ قائد اعظم کی جھلک نظر آئی. یہ جو باہر کے مناظر ہوتے ہیں یہ کیوں اس طرح نظر آتے ہیں؟ اس لیے کہ جب باہر آپ سفر کرتے ہیں تو پھر داخل آپ پہ حویدہ ہونا شروع ہوتا ہے اور اندر کی داخل کی صورتحال وہ باہر آپ کو نظر آنے لگتی ہیں. میں افسر سعید خان کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے خارج کا سفر کیا جس نے ان کو داخل کے سفر میں مجبور کیا، اور وہ خارج جو ہے تحریر کی شکل میں اس کتابی صورت میں سامنے آیا ہے. بہت مبارک آپ کو، بہت شکریہ. بہت عنایت زاہد حسین جوہری صاحب نے بہت مختصر وقت پر ہماری درخواست پر وہ یہاں تشریف لائے اور بہت اہم گفتگو کی، اور داخلیت سے اور خارجیت کے سفر کو انہوں نے ملایا، اور مختار مسعود صاحب کا حوالہ بھی آیا، اشفاق احمد صاحب کا بھی، ممتاز مفتی صاحب کا بھی. تو مختار مسعود صاحب کا جو ایک پورا لوح ایام ہے جو کہ انقلاب ایران کے حوالے سے، اور وہ زمانے میں وہیں سفارتکار کے طور پر موجود تھے، وہ بہت کمال کی ایک بہت ہی خوبصورت، اور ایک جو بھی مناظر وہاں سارے انقلاب کے ہیں اس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے قلم بند کیا ہے. اسی طرح سفر نصیب ان کی کتاب، اور آواز دوست ان کی کتاب، اور حرف شوق جو ان کی آخری کتاب، تو اس میں جو سفر نامے کے کمالات ہیں اور جو معلومات کے خزانے ہیں اور جو ان کا انداز نگارش ہے، نان فکشن ہونے کے باوجود ایسی کتابیں جیسی کہ مختار مسعود صاحب نے لکھی ہیں خال خال ہی ملتی ہیں. اچھا، یہ جو کتاب ہے جس کو جو ہے ہم یہاں دکھا بھی رہے ہیں آپ کو، سیر کر دنیا کی غافل، یہ اس کے لیے خصوصی اسٹال یہاں لگایا گیا ہے جس پر آپ کو بہت رعایتی قیمت پر افسر سعید صاحب کی جو کتاب ہے یہ وہ مل سکے گی، اور آپ ان سے ان کے آٹوگراف بھی لے سکیں گے. تو افسر سعید صاحب نے کیوں صرف ایک کتاب لکھی اور کیوں ابھی بہت سارے سفر نامے انہوں نے چھوڑ دیے ہیں؟ تو پہلی بات تو ہم سبھی مطالبہ کریں گے کہ جو سفر نامے ان کے رہ گئے ہیں کتابی صورت میں آنے سے، وہ بھی لائیں کتاب ان سفر ناموں کی، چاہے وہ ایک کتاب بنے یا 2 یا 4 کتابیں بنیں. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بھی بہت ہے تو وہ بھی صحیح ہے کہ یہ ایک کتاب بھی انہیں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے، سیر کر دنیا کی غافل. لیکن ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر وہ مزید سفر نامے لائیں گے تو ہم مزید بہت خوبصورت ممالک کے بارے میں، وہاں کی معاشرت کے بارے میں، وہاں کے انسانوں کے بارے میں، ان کے رویوں کے بارے میں، اور ان کی تاریخی عمارات کے بارے میں، جدید عمارات کے بارے میں، سب کچھ اور بہت کچھ ایک جہان مانی ہم تک پہنچے گا. کووڈ-19 کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، تو بہت سارے سفر کرنے والے جو کرنا چاہتے بھی ہیں، جن کے پاس وسائل بھی ہیں، لیکن شاید وہ اس وقت سفر اس طرح نہ کر سکیں جیسا کہ کووڈ-19 کے بعد کر سکیں گے. تو پھر یہ کتاب حاضر ہے، آپ اس کتاب کو پڑھیں اور اپنے اپنے سفر نامے اور اپنے اپنے روٹس جو ہیں وہ طے کر سکیں گے. افسر سعید صاحب 17 جون 1946 کو ہندوستان کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم گورنمنٹ وحیدیہ ٹیکنیکل اسکول سے حاصل کی. انٹرمیڈیٹ جہانگیریہ ہائر سیکنڈری اسکول جہانگیریہ اسکول سے پاس کیا. بعد ازاں سیفیہ ڈگری کالج بھوپال سے BA کی سند حاصل کی، اور 1967 یہ میں 1967 اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ بہت سارے نوجوان ہمارے ہاں موجود ہیں جو کہ اردو شاید ٹھیک سے اس طرح سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو یہ ہے 1967 میں والد کے انتقال کے بعد وہ پاکستان
اور پھر کراچی کی محبت میں یہاں تشریف لے آئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ افسر سعید خان صاحب معروف کاروباری اور صنعتی ادارے سے وابستہ ہیں، علمی، ادبی اور سماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، باغ و بہار طبیعت کے مالک ہیں، عمر بھر مختلف قومی اور سماجی خدمات کے اداروں کے فروغ کے لیے عملی طور پر سرگرم عمل رہے ہیں، اور اس بات کی گواہی جو ہے ہمارے ہر مقرر نے دی ہے، اور میں بھی دوں گا کیونکہ میں بھی کئی دہائیوں سے افسر سعید خان صاحب کو ادب کی اور سماجیات کی جو محفلیں ہیں اس میں بڑا مرکزی کردار ادا کرتا ہوا دیکھتا رہا ہوں، اور نام و نمود اور شہرت کی خواہش کے بغیر عملی تعاون کے ساتھ۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ یہ اس بات کا ایک سماجی فریضہ وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں اگر کوئی ادب کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، اچھا کام ہو رہا ہے، سماجیات کے حوالے سے اچھا کام ہو رہا ہے، تو وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالتے ہیں اور تقریبات میں آتے جاتے بھی ہیں اور مستقل اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں۔ انہوں نے شاعری بھی کی مگر اس سے مطمئن نہ ہو سکے، البتہ ان کے افسانے اور مضامین مختلف ادبی رسائل اور اخبارات کی زینت بنے ہیں، اور زندگی کے تقریباً آپ میرے خیال میں کوئی 70 سال تقریباً ہو گئے ہیں افسر سعید صاحب کے قریب جو عمر کی بہاریں ہیں وہ تقریباً 70 برس گزار چکے ہیں، لیکن اب بھی تر و تازہ ہیں، توانا ہیں، اور اب کیونکہ میں انہیں ہی مدعو کرنے والا ہوں تو جب وہ یہاں تشریف لائیں گے، آپ سے گفتگو کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب بھی وہ اندر سے کتنے تازہ کار ہیں اور کتنے سرخوش ہیں۔ اور آج کی یہ بہت کامیاب تقریب جو کہ موسم کو دیکھتے ہوئے اور فاصلوں کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کی موجودگی کے باعث یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک کامیاب تقریب ہے، اور آپ جس نظم و ضبط سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بہت قابل ستائش ہے۔ تو آپ اپنے لیے بھی تالیاں بجائیے اور افسر سعید خان صاحب کے لیے بھی کہ اب وہ تشریف لا رہے ہیں۔ ہاں، بلکہ کتاب کا اجرا جو ہے صاحب صدر کا کہنا ہے کہ وہ بھی کر لیں، تو جو فوٹوگرافر حضرات ان لمحات کو اپنے کیمروں میں قید کرنا چاہتے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں، اور افسر سعید صاحب سے میری گزارش ہوگی کہ وہ صاحب صدر کو اور دیگر مقررین کو کتاب کی رونمائی کریں۔ اب میری گزارش ہوگی افسر سعید خان صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لے آئیں اور آپ سے خطاب فرمائیں۔ معزز خواتین حضرات اور مہمانان گرامی اور ہیڈ ٹیبل، ڈاکٹر فاطمہ حسن آج کی صدر، ان کی اجازت سے میں کچھ لفظ کہ میں سفر کیوں کرتا ہوں وہ بتانے والا ہوں آپ کو۔ اردو میں بے شمار سفر نامے ملتے ہیں، مولانا شبلی سے لے کر مستنصر حسین تارڑ تک ان گنت لوگ آئے اور سفر کی روداد اپنے انداز میں لکھتے رہے۔
کسی نے ملکوں کے جغرافیے اور تاریخ کو اہمیت دی، کسی نے وہاں برپا ہونے والے مشاعروں کو اپنا ساتھی بنایا، اور کسی نے زیر سفر ملک کے باشندوں کی تہذیب و تمدن اور ان کے شب و روز کو صفحہ کرتاز پر بکھیر دیا۔ سفر نامہ لکھنے والوں میں خواتین بھی مردوں سے پیچھے نہیں رہیں۔ کچھ نوجوان ادیبوں نے بھی کوشش کی، لیکن ان کے سفر ناموں کو پڑھ کر کہنا پڑتا ہے کہ چل جھوٹا۔ سر سید احمد خان کے سفر ناموں میں ان کے جلسوں کی کارروائی کے سوا کچھ نہیں۔ ان کا سفر نامہ سیاسی محققین کے لیے تو بہترین کتاب ہے، لیکن عام قاری کے لیے خشک ترین مضمون ہے۔ میں نے زیر نظر سفر نامے میں کوشش کی ہے کہ قاری کو اپنے ساتھ لے کر جرمنی کی ریب بہان کی تنگ گلی سے لے کر سوئٹزرلینڈ کے مرغزاروں اور برف پوش پہاڑوں کا نظارہ بھی کراؤں۔ امریکہ کی آنکھوں کو چکا چوند کر دینے والی بستیوں، وہاں کے باشندوں کے مزاج و کردار کی جھلک بھی دکھاؤں، جن کے بارے میں مرزا غالب بہت پہلے کہہ گئے تھے کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا۔ میں سفر نامے میں نہ غیر ضروری خشکی لایا ہوں اور نہ عزیزوں دوستوں اور احباب کی محفلوں اور بڑے بڑے مشاعروں میں شریک ہو کر وقت ضائع کیا، بلکہ صرف ایک سیاح کی طرح دنیا کے 41 ممالک کا سفر کیا۔ اس وقت 41 تھے، میرے خیال سے 46 ہو گئے ہیں، کیونکہ لاسٹ ایئر میں کووڈ سے پہلے آذربائیجان بھی ہو کر آ گیا ہوں، جس میں سے چند پر قلم اٹھایا، اپنے تجربات اور محسوسات کی داستان بھی بیان کی، اور مشاہدات اور تاثرات کو بھی سفر کے خد و خال میں سمونے کی کوشش کی۔ میری رائے غلط ہو سکتی ہے میری رائے غلط ہو سکتی ہے کہ بندہ بشر ہوں اور ایک حکم عدولی کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا سزا یافتہ ہوں، لیکن میری نیت غلط یا خراب نہیں ہو سکتی کہ میں سچائی کو بہرحال ایک اعلیٰ انسانی قدر تسلیم کرتا ہوں۔ اگر آپ اس سفر نامے کو فلسفے بازی کے پیش نظر پڑھنا چاہیں یا ہوا کے تخت اور اللہ دین کے جادوئی قالین پر بیٹھ کر کسی الف لیلوی سرزمین کی شاداب وادیوں میں شب بسری کرنا چاہتے ہیں، جہاں نوجوان پریاں ایوننگ ان پیرس سینڈ سے معطر یوڈی کلون کی خوبصورت چھوٹی چھوٹی بوتلیں لیے آپ کی منتظر ہوں گی، تو ابھی اس کو بند کر کے خواب کی وادی میں کھو جائیے، جس میں کسی حور نے کہا تھا میں تھوڑی دیر بعد آتی ہوں، لیکن ذرا دیر بعد آپ کی موجودہ بیگم آپ کو جگا رہی تھی کہ اٹھو آج دفتر نہیں جانا۔ ہاں، اگر آپ معلومات، سچی خبر اور صحت مند تفریح کی خواہش لے کر یہ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ۔ آپ یقیناً مایوس نہ ہوں گے، یہ دعویٰ میں نے رسم نہیں کیا، میں انگریزوں کے علاوہ ولایتی پاکستانی مسلمانوں، ہندوؤں، یہودیوں، بلندیزیوں، جرمنوں، فرانسیسی باشندوں کے درمیان بھی گھلا ملا ہوں، ان سے گپ بازی اور چھیڑ چھاڑ بھی کی ہے۔ میرا واسطہ عورتوں، بچوں، جوانوں، بوڑھوں سے بھی پڑا، اور آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے بھی ہم رکاب ہوا۔ اس لیے اس سفر نامے میں آپ کو کہیں بھی یکسانیت نہیں ملے گی۔ سفر نامہ پڑھنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ متفرق تجربات اور تاثرات کے پس پردہ وحدت کی ایک اکائی دوڑ رہی ہے، اور وہ اکائی ہے انسانیت۔
چونکہ ہر انسان کے اندر ایک بچہ ضرور ہوتا ہے جو نئی اور جدید چیزوں کو پرشوق نظروں سے دیکھنے سمجھنے اور حاصل کرنے کے لیے مچلتا رہتا ہے۔ میرے اندر کا بچہ بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ اگر آپ جہاز میں بیٹھ کر ایشیا سے یورپ کو پرواز کریں تو آپ کو شروع میں مل جگہ مٹیالے مکانوں کی قطاریں نظر آئیں گی، جن کے درمیان سرسبز میدان ملتے ہیں، اور کہیں کہیں کارخانوں کی چمنیاں دھواں اگلتی ہیں، کہیں مرغی کے ڈربوں کی طرح کے مکان اور کھلونا نما گاڑیاں سڑکوں پر دوڑتی نظر آئیں گی۔ لیکن جیسے جیسے آپ کا جہاز منزل مقصود پر پہنچے گا، شہر کے اصل خدوخال نظر آ جائیں گے۔ اگر میں اپنی شریک حیات فوزیہ اور چودھری ظریف کا ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی۔ میں اپنی شریک حیات کا شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے ہر سفر کے بعد مجھے شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا۔ باقی رہی چودھری ظریف کی بات، تو اس کے بارے میں رائے قائم کرنا میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ میں کوئی پیشہ ور سفر نگار نہیں ہوں، نہ مشہور شاعر اور نہ افسانہ نگار۔ تھوڑی بہت شاعری میں بھی طبع آزمائی کی اور چند افسانے اور مضامین بھی لکھے، وہ بھی ایسے کہ جو کسی توجہ کے قابل نہیں۔ لیکن خود کو لکھنے پڑھنے سے جڑا رکھنے کے لیے افسانہ ڈائجسٹ، ماہنامہ خانم، ہو لاہور، مندوب کراچی، بیوٹی البم، عصمت اور انگریزی اخبار بزنس مین سے اپنے آپ کو منسلک رکھا۔ نیز اپنے آپ کو پاؤں میرا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست، پاؤں میرا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست، مجھے فارسی نہیں آتی بہرحال، کہ مصداق مختلف ممالک کی سیر کے دوران تجربات اور مشاہدات کو قلم بند ضرور کیا۔ یہ کوئی باقاعدہ سفر نامہ نہیں ہے، اس میں الف لیلوی رنگ ناپید ہے، بس کچھ یادداشتیں ہیں، کچھ ذاتی محرومیاں اور حالات کی ستم ضریبی کی باتیں اور کچھ معلومات ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے تجربات میں دوسروں کو شامل رکھوں اور انہیں سفر کے لیے تیار کروں، جہاں تک ممکن ہو رہنمائی باہم پہنچانے کے علاوہ اجنبی ملکوں اور قوموں سے بھی متعارف کراؤں۔ میرے بیرون ملک کے قیام کو دلچسپ بنانے کے لیے اور ہر ممکن سہولتیں بہم پہنچانے کے لیے میرے رشتہ داروں اور میرے دوستوں نے میری بہت مدد کی۔ اب سوال یہ ہے کہ میں سفر کیوں کرتا ہوں؟ میرے سر سے سودائے جستجو کبھی نہیں گیا۔ نئے شہر دیکھنا اور لوگوں سے ملنا میرا محبوب مشغلہ رہا ہے۔ میرا خیال ہے اس مختصر سی زندگی سے آرزو اور جستجو کا جذبہ منفی ہو جائے تو زندگی نہیں رہتی، کچھ اور ہو جاتی ہے۔ زندگی کا سارا عمل اس آرزو اور جستجو کا مرہون منت ہے۔ انسان کے تجسس نے اسے زمین و آسمان کی وسعتوں کی سیر کرائی، بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح جو ہمک کر ہر نئی شے کو چھونے اور پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ سفر اور حرکت انسانی سرشت کا حصہ ہے۔ میں نے جب کبھی مایوسی کو اپنے اوپر غالب آتے اور اداسی، فرسٹریشن یا ڈپریشن کے بادلوں کو اپنی زندگی کے افق پر منڈلاتے ہوئے دیکھا، وہیں اپنا سفری بیگ کندھے پر ڈالا اور گھر سے نکل پڑا۔ کچھ لوگ اسے فرار کا نام دیں گے، لیکن میرے نزدیک اس سے انسان کو ایک نیا ولولہ اور فلسفہ حیات ملتا ہے۔ جب ہم دوسرے ملک اور ان کے لوگوں، معاشروں اور فلسفوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہماری زندگی اور غیر متعین نظریات کا زنگ دھل جاتا ہے۔ کنویں کا مینڈک بن کر رہے تو ہماری دنیا بڑی محدود، دل تنگ اور خیالات کا افق بڑا مسدود دکھائی دیتا ہے، اور جب اللہ کی بسائی ہوئی وسیع دنیا میں چلتے پھرتے اور اسے چھو کر دیکھتے ہیں تو دل کے دریچے ہی نہیں
بلکہ ذہن و دماغ کے زاویے بھی پھیلتے نظر آتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ افسر سعید خان صاحب. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس خوبصورتی کے ساتھ اپنا مدعا بیان کیا. یہ ابتدائیہ تھا کتاب کا جو انہوں نے بیان کیا، اور ہر سفر کو ایک فلسفہ حیات سے تعبیر کیا. اور جب بھی اداسی ہوئی یا جب بھی کوئی ذہن پر بار ان کے اندر پیدا ہوا تو وہ ایک سفر پر نکل گئے، اور ایک سفر میں ایک پورے جہان معانی کو تلاش کر کے واپس لوٹ آئے. تو اب 46 ممالک کا سفر انہوں نے کیا، اور حب الوطنی کا یہ عالم ہے کہ کسی بھی سفر میں وہ اپنے وطن کو، اپنی مٹی کو نہیں بھولے. اور یہ تو اس زمانے کے سفر ہیں کہ چاہتے تو آسانی سے کسی بھی ملک میں اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سیٹلڈ ہو سکتے تھے، مگر وطن کی محبت جو ہے وہ ایک زنجیر کی طرح، محبت کی زنجیر کی طرح ان کے ساتھ ہمیشہ رہی. اور دنیا دیکھنے کا جو شوق اور جنون ان کے اندر تھا، اس سے ہمیں ایک بہت خوبصورت سفر نامے ایک کتاب کی صورت میں وہ دے گئے. اور مزید ہماری خواہش ہے کہ وہ مزید بھی سفر نامے جو ہیں وہ لکھیں، کیونکہ ان کے انداز تحریر میں آپ نے دیکھا کہ وہ شگفتگی بھی ہے. اور ایک بچہ جو ہے جو بہت ہی حیرانی سے ہر چیز کو دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ دیکھنے کے علاوہ چھونے کے بھی خواہش مند ہوتے ہیں، اس کو ٹچ کرنے کی خواہش مند بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس کی حیت اور اس کے ساری جو ماہیت ہے اس تک پہنچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور جگہوں کے علاوہ انسانی رویوں کے اندر بھی اترتے ہیں. تو ایک بہت خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں افسر سعید خان صاحب، اور بڑے باغ و بہار بھی ہیں، اور بہت گہرے بھی ہیں، چیزوں کو بہت گہرائی سے دیکھ لیتے ہیں. ایک شعر ہے کہ بے تماشا نہیں کوئی منظر، بے تماشا نہیں کوئی منظر، آنکھ رکھتا ہے تو نظارہ کر. بے تماشا نہیں کوئی منظر، آنکھ رکھتا ہے تو نظارہ کر. تو افسر سعید خان صاحب جو ہیں وہ والی آنکھ رکھتے ہیں کہ ان کے لیے واقعی کوئی منظر بے تماشا نہیں ہے، اور پھر وہ جو بھی کچھ کشید کر کے لاتے ہیں وہ بہت خاصے کی چیز ہوتی ہے. یہ تقریب جس طرح آغاز ہوئی تھی اور جس طرح آپ لوگ یہاں تشریف فرما ہوئے تھے، اور ہمارے بعض مقررین باوجود پہنچ نہیں سکے تھے، تو کچھ ایسے آثار تھے کہ جانے اس تقریب کے ساتھ جو ہے آگے یہ تقریب کس طرح چلے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت کامیاب جو تقاریب میں نے دیکھی ہیں، کم سے کم آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، یہ تقریب بھی ان ساری کامیاب تقاریب کے ساتھ چلی ہے، پورے رچاؤ کے ساتھ، بھرپور گفتگو کے ساتھ. یہاں جتنے بھی مقرر ہیں جنہیں ہم نے فوری طور پر کہا اور ان سے درخواست کی، وہ یہاں تشریف لائے اور بہت گہری اور بہت بامانی باتیں کی، کتاب کے حوالے سے بھی، افسر سعید خان صاحب کے حوالے سے بھی. تو افسر سعید خان صاحب کی گفتگو بھی ہو چکی، اور اب ہم بڑھ رہے ہیں آج کی تقریب کی صاحب صدر، بہت ممتاز شاعرہ، نقاد، افسانہ نگار، ہم جہد شخصیت فاطمہ حسن صاحبہ کی طرف. تو میری گزارش ہوگی فاطمہ حسن صاحبہ سے، آج کی صدر ہیں تقریب کی، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار فرمائیں. آئیے جی. آج کی تقریب کے توجہ کے مرکز کتاب کے خالق افسر سعید خان صاحب، مہمان خصوصی زیب اسکار صاحب، فاضل مقررین ہماری بہن ریحانہ روحی اور سہیل احمد خان اور زیب اسکار تو تھے، خالد معین اور زاہد حسین جوہری صاحب، جنہوں نے بہت شارٹ نوٹس پہ بھی بہت معلوماتی اور اچھی تقریر کی. شام کا آغاز جس صورتحال میں ہوا تھا کہ ہمیں پتہ تھا کہ صاحب صدر اور مہمان خصوصی دونوں عمر کی اس منزل میں ہیں کہ انہیں ایک طرف وبا اور دوسری طرف موسم کی صورتحال
گھر والے انہیں آنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور وہی ہوا۔ بہرحال ان کے نعم البدل کے طور پہ میں اور زیب اسکار اس تقریب کو نبھا گئے، اور اس میں خالد معین کا بڑا کمال ہے۔ صدر کی باری جب آتی ہے تو ساری بات کہی جا چکی ہوتی ہے، دوسری طرف برتن کھنک کھنک کے توجہ اپنی طرف مبذول کروا رہے ہوتے ہیں، تیسری طرف یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ سفر کہیں انگریزی کے سفر میں تبدیل نہ ہو جائے۔ تو میں بالکل مختصر مضمون جو لکھا ہے اسے پڑھ کر اجازت چاہوں گی۔ اس کا عنوان ہے سیر کر دنیا کی غافل، ایک کتاب جس کے ساتھ سیر کی جا سکتی ہے، ایک کتاب جس کے ساتھ سیر کی جا سکتی ہے۔ افسر سعید خان نے یہ کتاب اس وقت پڑھنے کو دی جب سیر کے سب راستے مسدود ہو چکے ہیں، وبا نے بند کر دیے ہیں۔ وہ تو شکر ہے کہ میں بھی انور اجانی بھائی کی ٹور کمپنی کاسموس کے تحت اپنی دوست شمیم کاظمی کے ساتھ یہ ٹور کروائی ہوں، ورنہ رشک سے شاید مر ہی جاتی کہ اتنے خوبصورت ٹور میں نے کیوں نہیں کیے۔ اور تقریباً انہی علاقوں کی سب علاقوں کی سیر کی ہے جن کا ذکر اس میں ہے، لیکن جو بھی جاتا ہے وہ اپنی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اور زاہد حسین صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ایک آنکھ ظاہر بین ہوتی ہے اور ایک آنکھ درون بین ہوتی ہے، کچھ ظاہر کو دیکھتی ہے، کچھ اندرونی آنکھ سے بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا مشاہدہ اور تجربہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ جو انفرادیت ہے سچے لکھنے والے کی، وہی اس کی موضوعات کو، مشترک موضوعات کو بھی دوسروں سے جدا کر دیتی ہے۔ تو افسر سعید خان اپنے دوست چودھری ظریف کے ساتھ گئے، اور دوست بھی ایسے ہی ہیں جو نام کی طرح ظریف بھی رہے، اور پھر مزے لے لے کر اس کتاب میں انہوں نے بیان بھی کیا۔ مگر صورتحال یہ ہے کہ ذکر اس پریوش کا اور بیان اپنا، بلکہ یوں کہ بیان اپنا اور پھر بیان اپنا، بلکہ یوں کہیں کہ پریوں کے دیس کا بیان افسر سعید کی تحریر میں پڑھ کر دل مچل اٹھا کہ ایک بار پھر سفر پر نکلا جائے، اور ہزاروں خواہشوں کی طرح یہ خواہش ہر صفحے پر دم توڑتی رہی۔ یہ کتاب بالکل یوں لگی جیسے بھوکے کے سامنے طرح طرح کے مزیدار کھانوں کا چٹخارے لے لے کر ذکر کیا جائے۔ جو لوگ سیر دنیا سے غافل نہیں ہوتے، یہ کتاب یوں لگی جیسے بھوکے کے سامنے طرح طرح کے مزیدار کھانوں کا چٹخارے لے لے کر ذکر کیا جائے۔ جو لوگ سیر دنیا سے غافل نہیں ہوتے، ان کے قدم سفر سے نہیں رکتے، بلکہ جتنا سفر کریں ہوس سیر بڑھتی ہی جاتی ہے۔ سیاحت بھی ایسا نشہ ہے جو شراب اور سیاست سے ہرگز کم نہیں، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ صحت خراب ہو رہی ہے ہو جائے، پیسہ برباد ہو رہا ہے ہوتا رہے، نیک نامی مجروح ہو چکی ہے تو کیا ہوا، گھر کا چین اور آرام چھن رہا ہے، مگر شرابی، سیاستدان اور سیاح اپنے شغل کو نہیں چھوڑتے۔ آج جب کرونا کی وبا کا عروج ہے، سیاستدان تو بھرپور سیاست کر رہے ہیں، شکر خوروں کو بھی شکر مل ہی جاتی ہے، مگر سیاحت والے افسر سعید کی کتاب سے دل بہلا سکتے ہیں۔ یہ کتاب واقعی سفر ناموں میں ایک اچھا اضافہ ہے، اسے پڑھنے میں لطف آتا ہے۔ افسر سعید کی نثر رواں ہے، شگفتہ ہے، چھوٹے چھوٹے جملوں کی وجہ سے بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر ان کی حصے مزاح جو کہیں مذاق، کہیں لطیفوں اور کہیں بے ساختہ فقروں کی صورت میں قاری کو بے لطف نہیں ہونے دیتی۔ اس سفر نامے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے یہ نہیں محسوس ہوتا کہ شہر کے معلوماتی
کتابچے جو دوران سفر بہت سے مفت بھی مل جاتے ہیں، ان کی پیوند کاری کر کے کتاب تیار کر لی گئی ہے۔ ان کے مشاہدے کی داد دیتے ہوئے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ بھی اس میں شریک ہیں، گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ مثلا لندن کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے، میرا بھی یہی تجربہ ہے کہ وہاں جا کر ماحول اپنا اپنا سے محسوس ہوتا ہے اور اجنبیت کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ یہ لکھتے ہیں کوٹ، لندن کی سڑکوں، گلیوں اور بازاروں میں گھومتے ہوئے کسی قسم کی اجنبیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہی پرانی عمارتیں، فلیٹس، سڑکیں، شاید یہ سب اپنائیت کی وجہ یہ ہو کہ ہم ابھی تک ان کی ہی نقل کرتے ہیں۔ افسر سعید خان کی حصے مزاح کی تعریف کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گی کہ مزاح پیدا کرنے کے لیے بیوی اور عورتوں کو ہدف بنانے کا عمومی رویہ ان کے ہاں بھی ہے۔ مثلا یہ جملے سنیے، ایئر ہوسٹس خوبصورت اور اچھی نہ ہو تو بیشتر مسافر اس لیے کڑوا سا منہ بناتے ہیں کہ انہیں بیوی یاد آ جاتی ہے۔ ایک اور جملہ، اپنے ایک دوست کی بیوی کو میں نے بار بار یہ کہتے سنا ہے کہ اگر تم جھوٹ بولو تو تم مر جاؤ اور میں جھوٹ بولوں تو میں بیوہ ہو جاؤں۔ ان معترضہ جملوں سے الگ ایک جگہ افسر سعید خان کی تحریر نے محبوبہ کے احترام کا بہت خوبصورت نقش بھی چھوڑا ہے۔ کوٹ، ان سیال لمحوں میں مجھے اس کی یاد آئی اور اس کے وہ تمام خطوط بھی جو اس نے شادی سے پہلے مجھے لکھے تھے اور شادی پر زور دیا تھا، اس کے ساتھ ہی وہ خط بھی جس میں اس نے دل برداشتہ ہو کر لکھا تھا کہ اس کے تمام خط ضائع کر دوں، مگر یہ خطوط ضائع نہیں کر پایا۔ مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ خطوط اپنے ہاتھ سے چاک کر دوں جو محبت کی گہری روشنائی سے لکھے گئے تھے۔ تب میں نے، کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ جو محبت کی گہری روشنائی سے لکھے گئے تھے، تب میں نے دل کے خاموش زینوں پر اداسی کی چاپ محسوس کی اور میں ان خیالوں میں کھو گیا جو پچھتاووں کے ساتھ کچھ نہیں دیا کرتے، پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں دیا کرتے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹیچی کیس میں سے وہ پیکٹ نکال کر واپس اپنی نشست پہ بیٹھ گیا جس میں اس کے خط محفوظ تھے، اور پھر میں ایک ایک کر کے وہ خط پڑھتا چلا گیا۔ ان لمحوں میں مجھے یوں لگا کہ نرم و نازک جذبے مجھ پر محیط ہو گئے ہیں اور میں ان کی چھاؤں میں زندگی کے تپتے صحرا سے بہت آگے نکل گیا ہوں۔ میں نے یہ خط آخری بار پڑھے، پھر میں نے جیب سے قلم نکالا اور ہر خط کے اختتام پر درج اس پردہ نشی کے نام پر سیاہی پھیر دی۔ ٹرین پھولوں کی وادی سے گزر رہی تھی۔ میں نے یہ پھول سے جذبے ایک مقام پر فضا میں اچھال دیے۔ مجھ میں آج بھی انہیں چاک کرنے کی سکت نہیں تھی۔ پہاڑوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں اور میں اس پردہ نشین کی امانت ان کے سپرد کر رہا تھا۔ دیکھیے کیسا خوبصورت افسانوی انداز ہے۔ اس پوری کتاب کو آپ دلچسپ ناول کی طرح پڑھ ڈالیں کہ اس میں ایسے مقامات بھی ہیں جو افسانوں کی طرح ہیں، معلومات بھی ہیں، کردار بھی ہیں، کہانیاں بھی ہیں۔ میں افسر سعید خان کو اس کتاب کی اشاعت پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ آج کی تقریب کی صاحب صدر فاطمہ حسن صاحبہ جو ہیں وہ آپ سے محو کلام تھیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک واحد مضمون تھا جو صاحب صدر لکھ کر لائی تھیں، اور انہوں نے کچھ اور گفتگو کے ساتھ وہ اپنا بہت خوبصورت مضمون جس میں بہت گہرائی بھی تھی، تجزیہ بھی تھا، اور اس میں کچھ کردار بھی موجود تھے، اور بہت رواں دواں تحریر تھی، آپ نے اسے سنا اور پسند فرمایا۔ تو اس تقریب کا ایک سطح پر یہاں ایک اختتام تو ہو ہی گیا ہے، لیکن افسر سعید صاحب کی جو شخصیت ہے اور اس پہ جو ان کی چاشنی ہے اور جو محبت ہے،
اس نے یہاں جو مقررین موجود ہیں ان کے لیے یادگار کچھ ایک سوینئر جو ہے وہ رکھا ہے. تو میری گزارش ہوگی آج کی صاحب صدر فاطمہ حسن صاحبہ سے اور جو ہمارے مصنف ہیں آج کی تقریب کے دولہا ہیں افسر سعید صاحب، میں چاہوں گا کہ وہ دونوں اپنے دست مبارک سے وہ سوینئر ہمارے جو مہمانان ہیں مقررین ہیں ان تک پیش کریں. یہ سوینئر کوئی صاحب یہاں سے لا کے دے دیں. آج کی تقریب کی کوارڈینیٹر جو ہیں وہ شاہد محمود شاہد صاحب ہیں اور وہ بڑی تندئی سے اور دل جمعی سے اپنے انتظامات میں لگے ہوئے ہیں. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور آپ تمام لوگوں کی آمد کا بھی بہت 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 شکریہ کہ آپ بہت نظم و ضبط سے اس تقریب میں تشریف فرما رہے، اس تقریب میں دلچسپی لیتے رہے اور آپ کے انہماک سے ہی یہ تقریب جو ہے وہ اس قدر کامیاب اور اس قدر یادگار ٹھہری ہے. تو سوینئر کے لیے جو ہے وہ سہیل احمد صاحب سے میری گزارش ہوگی کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا سوینئر حاصل کریں. متحرک ہمارے نوجوان شاعر منصور ساحر سے میری گزارش ہوگی کہ وہ اس کمیٹی کے بھی جو ہے وہ خاص منصور ساحر سے میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں تاکہ خصوصی طور پر شکریہ ادا کریں اور کام و دہن کی دعوت بھی آپ لوگوں کو دیں کیونکہ کھانا تقریباً لگ چکا ہے. السلام علیکم. تمام معزز مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے اور جس انداز سے یہ تقریب شروع ہوئی اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ یقیناً لوگ آتے جائیں گے اور قافلہ بنے گا اور ایسا ہی ہوا. بہت عمدہ محفل یہاں سجی ہے. بحیثیت میزبان آرٹس کونسل آف پاکستان میری یہ ذمہ داری تھی کہ آپ کا شکریہ ادا کروں لیکن یہاں جو گفتگو ہوئی ہے تو اس کے بعد مجھے ضروری ہو گیا تھا کہ میں 2 جملے ضرور ادا کروں کہ آپ آرٹس کونسل میں موجود ہیں. آرٹس کونسل وہ ادارہ ہے جو فن اور فنکار اور ادب و ثقافت کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے اور اس کی پہچان کا جو حوالہ ہے وہ یقیناً پریزیڈنٹس
प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह सितारा इम्तियाज़ की ज़ात है, शख्सियत है। मुझे यहाँ जुमला सुनने को मिला कि जिस वक्त जमूद तारी हो जाता है या डिप्रेशन में आ जाते थे अफसर भाई और परेशान हो जाते थे, तो फिर ये सफ़री अपना बैग उठाते थे और सफ़र पे निकल जाते थे। ऐसा ही कुछ हवाला कराची शहर में भी अदब व सकाफ़त के साथ था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान, बड़ा शुक्र कि उसने मोहम्मद अहमद शाह की सूरत में एक ऐसा गौहर नायाब अता किया इस शहर को कि जिसने यहाँ के जो एक जमूद तारी था अदब पर, सकाफ़त पर, उसको तोड़ा, और आज आप एक बेहतरीन आर्ट्स काउंसिल में मौजूद हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जदीद आर्ट्स काउंसिल के बानी मोहम्मद अहमद शाह के लिए पुरजोर तालियां बजाएं, जो हर वक्त हर एक के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, आर्ट्स काउंसिल के दरवाजे खुले हैं। और मैं अफसर भाई को और यहाँ मौजूद तमाम लोगों को मुबारकबाद दूंगा, आपको मुबारकबाद दूंगा। और अपने प्रेसिडेंट के लिए मेरे जहन में एक शेर आ रहा है, आपकी इजाज़त से सदर साहिबा, कि गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिक, गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिक, आप बेबहरा है जो मोतक़िद मीर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। खाना तैयार है, आइए खाने की तरफ चलते हैं।